السلام علیکم لسنر. محی الدین نواب کی اس تحریر ایمان بھالے کی تیسری اور آخری قسط سنتے ہیں. مجھ پر بھی دورہ پڑا اور میں چلا آیا، یہ کہہ کر اپوزیشن لیڈر تھانے کے اندر جانے لگا. کمشنر اور آئی جی اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایس ایچ او کے دفتری کمرے میں آئے تو وہاں کتنے فوٹوگرافر حزب اختلاف کے اہم سیاستدانوں کے ساتھ شادو کی تصویریں اتار رہے تھے. کتنے ہی رپورٹرز طرح طرح کے سوالات کر رہے تھے. شادو، خیر الدین شاہ، ملک جاوید حیات، رانا حمید اور علی کوثر جیسے فولادی صحافی ان کے جواب دے رہے تھے. پھر کمشنر کو دیکھ کر سب ایک طرف ہو گئے. سب نے سلام کیا. کمشنر نے پوچھا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ خیر الدین شاہ نے کہا، یہ لڑکی شادو یہاں 4 جوانوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے آئی ہے، مگر وہ چاروں جوان ایسے زبردست اور با اختیار افراد کی اولاد ہیں کہ ان کے خلاف رپورٹ لکھنے سے پہلے تھانے دار صاحب پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں. انہوں نے پسینہ پوچھنے کے لیے آپ کو اور ان اعلیٰ افسران کو بلایا ہے. کمشنر نے کہا، ٹھیک ہے، میں اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جا کر اس کا تحریری بیان لے لوں گا. میں ایک ذمہ دار عہدیدار ہوں، اس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا. علی کوثر نے کہا، ہم بھی ملک کے ذمہ دار صحافی ہیں، لہٰذا لڑکی ہمارے سامنے بیان لکھوائے گی. اپوزیشن لیڈر نے کمشنر سے کہا، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، کیونکہ میں اقتدار سے ہٹ گیا ہوں، آپ اپنے عہدے سے مجبور ہیں، اس لیے حکومت وقت کے وفادار ہیں، لیکن صحافی حضرات تو آزاد اور غیر جانبدار ہوتے ہیں. کیا حرج ہے اگر سب کے سامنے بیان لکھوایا جائے، پھر اس پر لڑکی کے علاوہ ہمارے اور آپ کے بھی دستخط ہوں؟ حرج تو نہیں ہے، لیکن ایک لڑکی سب کے سامنے بیان دیتے وقت جھجک اور شرم محسوس کرے گی. خیر الدین شاہ نے کہا، کمشنر صاحب درست فرماتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی 2 صحافی شادو کے ساتھ رہیں گے، کمشنر صاحب اور آئی جی صاحب رہیں گے، اور اپوزیشن کے لیڈر جناب گوہر علی صاحب اپنے ساتھ کسی ایک صاحب کو علیحدہ کمرے میں لے چلیں گے. اس بات پر سب متفق ہو گئے. شادو ان کے ساتھ ایک کمرے میں آ گئی. اپوزیشن کے لیڈر گوہر علی نے کہا، لڑکی، تم نے ایف آئی آر درج کرانے سے پہلے کمال کر دیا ہے. صحافیوں کی برات لے آئی ہو. یہ نہ آتے تو ہمارے یہ مہربان قانون کے حوالے دے دے کر ہمیں تم سے دور رکھتے اور شاید تشدد سے بھی باز نہ آتے. وہ سب مختلف کرسیوں پر بیٹھ گئے. خیر الدین شاہ نے کہا، یہ شادو کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں اپوزیشن والے بھی آ گئے، ورنہ اختیارات کی قوت یک طرفہ ہوتی. میں چاہتا ہوں کہ شادو کے بیان لکھنے سے پہلے جناب گوہر علی صاحب کو تمام پچھلے واقعات کا علم ہو جائے. کمشنر نے کہا، جناب گوہر صاحب، وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ہم آپ تنہائی میں کچھ اہم گفتگو کر لیں. ایک لڑکی کی عزت کا معاملہ ہے. گوہر علی نے کہا، کمشنر صاحب، آپ سے بھی تنہائی میں کھل کر باتیں ہو جائیں گی، ذرا صبر کر لیں. خیر الدین شاہ نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر شادو کی رویداد شروع کی اور اس رویداد کو موجودہ لمحے تک سنا دیا. اپوزیشن لیڈر گوہر علی نے مسکرا کر شادو سے کہا، بی بی، اس بیچارے نورے پر فاتحہ پڑھ لو. ہمارے جیسے سیاستدان اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے پھرتے ہیں تو پھر نورے کی تو اوقات ہی کیا تھی. آئی جی نے غصے سے کہا، آپ کسی ثبوت کے بغیر ایسا الزام نہ دیں. نورا کہیں فرار ہو گیا ہے یا کسی نے اسے اغوا کر لیا ہے. کمشنر نے کہا، میرا خیال ہے کہ بات بڑھائی نہ جائے. آئیے گوہر صاحب، ہم ذرا تنہائی میں کچھ باتیں کر لیں. نورے پر فاتحہ پڑھنے والی بات سن کر شادو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. خیر الدین شاہ نے کہا، جناب گوہر صاحب اور کمشنر صاحب، تنہائی میں شادو کی قسمت کا فیصلہ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اس فیصلے سے ہم صحافیوں کا متفق ہونا لازمی ہے. دونوں نے وعدہ کیا کہ تمام صحافیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا. پھر وہ دونوں تیسرے کمرے میں آ گئے. ایک میز کے اطراف آمنے سامنے بیٹھ گئے.
کمشنر نے کہا، شادو ایک ذریعہ ہے اور ذرائع بنتے بگڑتے رہتے ہیں۔ ہمیں بگڑنے والی نہیں، بننے اور بنانے والی باتیں کرنی چاہیے۔ گوہر علی نے کہا، پچھلی بار میں نے حکومت کے اہم شخص پر کئی کروڑ روپے کی ہیرا پھیری کا الزام لگایا تھا۔ بعد میں اس کے خلاف ٹھوس اور ناقابل تردید ثبوت پیش کرنے والا تھا۔ اس سلسلے میں اخبارات کے ذریعے دھوم مچاتی تھی، مگر اسے مستحکم ثبوت پیش کرنے سے پہلے ہی میری پارٹی کی ایک بہت بڑی کمزوری حکمران پارٹی کے ہاتھ لگ گئی۔ میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ناقابل تردید ثبوت ہونے کے باوجود اپنے مخالفین کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، مجھے سمجھوتا کرنا پڑا۔ میں نے حکومت سے وعدہ کیا کہ اس اہم شخص کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہیں کروں گا، اور حکمران پارٹی نے وعدہ کیا کہ وہ میری پارٹی کی اس کمزوری کو نہیں اچھالے گی۔ ہماری پارٹیاں صرف سیاسی اور قانونی حدود میں رہ کر ایک دوسرے کی مخالفت کریں گی۔ اندرونی طور پر جو گھپلے ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہیں گے۔ کمشنر نے کہا، یہ سب سیاسی باتیں ہیں، بہتر ہے کہ آپ فون پر حکمران پارٹی سے معاملات طے کر لیں۔ میں فون پر بات کیوں کروں؟ وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کریں۔ کمشنر نے موبائل فون کو آپریٹ کیا اور پھر رابطہ ہونے پر بولا، سر، میں نیو ٹاؤن کے پولیس اسٹیشن سے بول رہا ہوں۔ معاملہ بری طرح الجھ گیا ہے کیونکہ جناب گوہر علی صاحب یہاں اچانک پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ڈانٹ کر پوچھا گیا، اسے کیسے خبر ہو گئی؟ وہ وہاں کیسے پہنچ گیا؟ سر، یہ تو میں نہیں جانتا۔ جناب گوہر علی صاحب اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم دونوں ایک بند کمرے میں ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ شادو کے ساتھ جتنے مشہور و معروف صحافی آئے ہیں، ان میں خیر الدین شاہ بھی موجود ہے۔ اس نے گوہر علی صاحب کو شادو کی پوری روایت سنا دی ہے، تصاویر اور ویڈیو کیسٹس کے متعلق بھی بتا دیا ہے۔ اب 4 جوانوں کا تفریحی مشغلہ سیاسی لیول پر پہنچ گیا ہے۔ آپ حکم کریں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ گوہر علی نے کرسی سے اٹھ کر کمشنر کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موبائل فون پر جھک کر کہا، صاحب کیا حکم دیں گے؟ مجھ سے ہر حال میں بات کریں گے؟ نہیں کریں گے تو اس تھانے سے بہت بڑا طوفان اٹھے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کمشنر، مسٹر گوہر علی کو فون دے دو۔ کمشنر نے فون دیا۔ گوہر علی نے اسے کان سے لگا کر پوچھا، ہیلو، اس اسلامی ملک میں کیسی بے حیائی ہو رہی ہے؟ بیانے والا ایک دولہا ہوتا ہے مگر 4 دولہے عیش کرتے ہیں۔ تانے نہ دو، کام کی باتیں کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ شادو خیر الدین شاہ کی پناہ میں ہے۔ تصاویر اور ویڈیو کیسٹ انہی دونوں کے پاس ہیں۔ یہ چیزیں میرے ہاتھ لگیں گی تو اس اسلامی ملک میں تمہاری حکومت کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ تم چاروں کے خاندان بھی اس ملک میں رہ نہیں سکیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو وہ تباہ کن چیزیں ہمارے ہاتھ نہیں لگیں گی؟ ہاں، یہ میں چیلنج سے کہتا ہوں، کیونکہ یہاں خیر الدین شاہ کے علاوہ ملک جاوید حیات، رانا حمید اور علی کوثر جیسے صحافی ہیں جو کسی قیمت پر خریدے نہیں جا سکتے۔ وہ شادو کو حکومت کی نگرانی میں نہیں چھوڑیں گے۔ کیا تم انہیں اپنی نگرانی میں رکھ سکو گے؟ سونے چاندی ہیرے جواہرات سے نہیں، محبت سے انہیں خریدوں گا۔ شادو اور خیر الدین شاہ تمہاری طرف سے پیش آنے والے خطرات کو خوب سمجھتے ہیں۔ میں انہیں اپنی پناہ میں رکھوں گا تو وہ اس تھانے سے میرے ساتھ جائیں گے۔ تم قانون اور اختیارات کے بل پر اس لیے نہیں روک سکو گے کہ یہاں اچھے خاصے پریس والے موجود ہیں۔ پھر تو سیاسی سمجھوتا کرنا ہی ہوگا۔ میں تمہیں 3 مختلف مقدمات میں ملوث کر رہا تھا۔ تمہارے خلاف جتنے ٹھوس ثبوت ہیں، ان کی فوٹو اسٹیٹ کاپیاں تمہارے پاس پہنچائی تھیں، اور تم مانتے ہو کہ ان ثبوت کی بنا پر تم مقدمات ہار جاؤ گے اور تمہارا سیاسی کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ ہاں، میں اپنا سیاسی کیریئر داؤ پر نہیں لگاؤں گا، اسی لیے تو ابھی تمہاری دکھتی رگ پر انگلی رکھ رہا ہوں، یعنی شادو کو اپنی پناہ میں رکھوں گا۔ اس کے اور خیر الدین شاہ کے پاس تمہارے خلاف جتنا مواد ہے، میں انہیں کبھی ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم چاروں بڑوں کی عزت پر حرف نہیں آئے گا، یعنی میں تم لوگوں کا سیاسی کیریئر برباد نہیں کروں گا، اور تم
میرے سارے مقدمات واپس لے لو گے؟ ہمیں منظور ہے، یہی ہوگا۔ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے، ہمارا سیاسی کیریئر سلامت رہنا چاہیے۔ تم شادو کو لے جاؤ، میں مقدمات کو ڈھیل دیتے دیتے ختم کر دوں گا۔ اس دوران میں ان سے تصاویر اور تمام ویڈیو کیسٹ حاصل کر لوں گا۔ میرے خلاف ہونے والے مقدمات کا فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو میں ان تمام ویڈیو کیسٹس اور تصاویر کو تمہارے سامنے چلا دوں گا۔ ٹھیک ہے، فون کمشنر کو دو، میں اسے حکم دوں گا کہ وہ شادو کو تمہارے ساتھ جانے دے اور کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے۔ اس نے موبائل فون کمشنر کو دیا، وہ اسے کان سے لگا کر احکامات سننے لگا، پھر فون کو بند کر کے گوہر علی سے کہا، ٹھیک ہے جناب، آپ شادو کو لے جا سکتے ہیں، مگر ایک بات کہہ دوں کہ خیر الدین شاہ بڑا ہوشیار بندہ ہے، وہ شادو کو آپ کے ساتھ جانے نہیں دے گا۔ گوہر علی نے کرسی پر سے اٹھتے ہوئے کہا، آؤ کمشنر، دیکھو کہ ہمارے سیاسی ہتھ کنڈے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ کمشنر کے ساتھ دوسرے کمرے میں آیا، وہاں شادو، خیر الدین شاہ، علی کوثر اور آئی جی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ گوہر علی نے خیر الدین شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، آپ یہ نہ پوچھیں کہ بند کمرے میں کیا باتیں ہوئیں، آپ ایمان والے ہیں، پاکیزہ خیالات کے حامل ہیں، اس لیے میں شادو پر کسی طرح کی گندگی اچھلنے نہیں دوں گا۔ شاہ نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ وہ بولا، لوگ مجھے مخالف لیڈر کہتے ہیں، مگر میں غریبوں کا حمایتی لیڈر ہوں، اب جو بات ہوگی وہ ڈنکے کی چوٹ پر ہوگی، آپ سب میرے ساتھ باہر آئیں۔ وہ سب کرسیوں سے اٹھ کر اس کے ساتھ تھانے دار کے بڑے کمرے میں آئے، وہاں اخباری رپورٹرز اور فوٹوگرافرز کے علاوہ لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اپوزیشن کے لیڈر گوہر علی نے تقریر کرنے کے انداز میں کہا، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسے دیکھو، یہ شادو ہے، اسے فریب دے کر پنڈ سے لایا گیا تھا، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، ہاں مگر اس لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس لٹنے اور برباد ہونے والی کو آپ سب کے سامنے بیٹی کہتا ہوں۔ یہ سب جذباتی باتیں تھیں، اور ایسی جذباتی بات تھی کہ سب تالیاں بجانے لگے۔ شادو کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ خیر الدین شاہ بڑی عقیدت سے گوہر علی کو دیکھنے لگا۔ گوہر علی نے اپنی تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا، ہمارے کچھ صحافی حضرات اور کچھ پولیس والے جانتے ہیں کہ چند بڑے لوگوں نے اس معصوم لڑکی کو برباد کیا ہے، اب وہ بڑے لوگ خود کو بدنامی سے بچانے کے لیے اس معصوم کی جان لینا چاہتے ہیں۔ کیا کبھی کسی غریب کو پولیس والوں نے بڑے آدمیوں کے چنگل سے بچایا ہے؟ کبھی کسی اونچی شخصیت کو گرفتار کیا ہے؟ سارا مجمع یک زبان ہو کر کہنے لگا، کبھی نہیں، کبھی نہیں، ان پولیس والوں سے کبھی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ کمشنر، آئی جی اور دوسرے پولیس افسران پریشان ہو گئے تھے، ان کی توہین ہو رہی تھی، وہ پریس والوں اور معزز صحافیوں کے سامنے اسے تقریر کرنے سے باز نہیں رکھ سکتے تھے۔ گوہر علی نے کہا، ہم نورے کو زندہ سلامت دیکھنا چاہتے ہیں، کمشنر صاحب اور آئی جی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر نورے کو تلاش کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیں گے۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو یہی رائے قائم کرنی ہوگی کہ نورے کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ بڑے لوگ اپنا جرم چھپانے کے لیے ایسی وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ میں آپ سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ شادو کی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا، جب تک نورے زندہ واپس نہیں آئے گا، اس وقت تک میں شادو کو اپنی بیٹی بنا کر اپنی کوٹھی میں رکھوں گا۔ اس کے لیے سیکورٹی گارڈز ہوں گے، صرف ہمارے یہ معزز و معتبر صحافی خیر الدین شاہ صاحب میری کوٹھی میں آ کر شادو سے ملاقات کر سکیں گے۔ یہ ایسی تقریر تھی اور ایسے حقائق تھے جو دوسروں کے علاوہ شادو خیر الدین شاہ کو بھی قائل کر رہے تھے۔ جب تک نورے کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، شادو کی زندگی بھی خطرے میں رہتی۔ وہ بڑے لوگ تصاویر وغیرہ حاصل کرنے کے لیے شادو کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایک ایسی لڑکی کو جس کی عزت کو کھلونا بنا دیا گیا تھا، اسے گوہر علی نے بیٹی بنا کر اور اس کے تحفظ کی قسمیں کھا کر صرف عام لوگوں کے ہی نہیں، دانشور اور صحافیوں کے دل بھی جیت لیے تھے۔
اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ شادو گوہر علی کے ساتھ جائے گی۔ جانے سے پہلے خیر الدین شاہ نے گوہر علی سے کہا، میں چند منٹ کے لیے تنہائی میں شادو سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور، یہ تمہارا حق ہے، تم اب تک میری اس بیٹی کو پناہ دیتے رہے ہو۔ وہاں دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ دونوں ایک خالی کمرے میں آ گئے۔ خیر الدین شاہ نے دروازے کو بند کرنے کے بعد شادو کے قریب آ کر کہا، عورت محبت اور جذبات میں بہہ جاتی ہے، اس نے تمہیں بیٹی کہا ہے، تم اسے باپ مان کر اس مکان کی چابیاں دے دو گی۔ وہ بولی، بیٹی اپنے باپ کو ایسی کوئی چیز نہیں دیتی جو شرمناک ہو، لیکن کبھی غلطی سے وہ چابیاں گوہر علی کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ تم عورت ہو، عورتوں کی شرم رکھنے کی خاطر وہ چابیاں مجھے دے دو۔ میں تمام تصاویر اور ویڈیو کیسٹس کو جلا دوں گا، اور میں آپ کی سلامتی کی خاطر قسم کھا چکی ہوں کہ انہیں جلنے اور ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ایک جگہ محفوظ دیکھ کر وہ چابیاں چھپا دی ہیں، اب وہ میرے پاس بھی نہیں ہیں۔ خدا نخواستہ تمہیں کچھ ہو جائے تو مجھے معلوم تو ہونا چاہیے کہ وہ چابیاں کہاں ہیں۔ وہ جہاں ہیں وہاں کی خبر صرف خدا کو ہے، اور میں ان شیطانوں کو اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ وہ نورے کو کہیں قید کرنے کے بعد آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، لیکن اپنے خلاف مواد حاصل کیے بغیر آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ تم بہت ضدی ہو۔ وہ جھنجھلا کر باہر آ گیا۔ شادو نے گوہر علی کے ساتھ رخصت ہوتے وقت پوچھا، مجھ سے روز ملنے آؤ گے نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رخصت ہو گئی۔ وہ اپنے گھر آیا تو پہلی بار اسے اپنا گھر خالی خالی سا لگا۔ پہلی بار محسوس ہوا کہ ایک عورت کے رہنے سے گھر کی دنیا کتنی بھرپور ہو جاتی ہے۔ وہ ایک سرداب بھر کے رہ گیا۔ کمشنر نے رب نواز کے پاس آ کر تھانے کے واقعات سنائے، پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عظیم پاشا نے کہا، یہ گوہر علی قسمت کا دھنی ہے، جب بھی ہم اسے پھانسنا چاہتے ہیں یہ ہماری کمزوریاں پکڑ کر بچ نکلتا ہے۔ دلاور شریف نے کہا، میرا بیٹا اکمل شریف شادو کو پنڈ سے لایا تھا۔ اگر وہ مخالف لیڈر کبھی ہمارے خلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کے صاحبزادوں سے زیادہ میرے بیٹے پر مصیبتیں آئیں گی۔ کمشنر نے رب نواز کے پاس آ کر تھانے کے واقعات سنائے، پھر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ عظیم پاشا نے کہا، یہ گوہر علی قسمت کا دھنی ہے، جب بھی ہم اسے پھانسنا چاہتے ہیں یہ ہماری کمزوریاں پکڑ کر بچ نکلتا ہے۔ دلاور شریف نے کہا، ہمارا بیٹا اکمل شریف شادو کو پنڈ سے لایا تھا۔ اگر وہ مخالف لیڈر کبھی ہمارے خلاف ہو گیا تو آپ لوگوں کے صاحبزادوں سے زیادہ میرے بیٹے پر مصیبتیں آئیں گی۔ رب نواز نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، یہ گوہر علی خود کو بہت ذہین سیاستدان سمجھتا ہے، وہ شادو کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے لڑکوں کے خلاف جتنی تصاویر ہیں وہ خیر الدین شاہ کے پاس ہیں، کیونکہ ہم سے اور ہمارے لڑکوں سے فون پر ایک مرد نے بات کی تھی۔ خطوط ٹائپ کرنا اور تصاویر پوسٹ کرنا بھی مرد ہی کا کام ہے۔ ہمیں اسی شاہ سے اگلوانا چاہیے کہ اس نے وہ تمام تصاویر کہاں چھپائی ہیں۔ خیر الدین شاہ پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، اسے گرفتار کیا جائے گا یا کسی طرح کا جبر کیا جائے گا تو صحافیوں کی کثیر تعداد اس کی حمایت میں چیخ اٹھے گی۔ ہمیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ ہمارے قابو میں آ جائے اور صحافی برادری کوئی اعتراض بھی نہ کرے۔ وہ سب بڑی دیر تک اس مسئلے پر غور کرتے رہے۔ یہ سبھی جانتے تھے کہ خیر الدین شاہ ان تصاویر کی خواہ نمائش نہیں کرے گا۔ تھانے میں بیٹھ کر اس نے کمشنر اور آئی جی وغیرہ کے سامنے شادو کی جو رودات سنائی تھی، اس میں بھی اس نے کہا تھا کہ اس نے وہ شرمناک چیزیں اپنے صحافی ساتھیوں کو بھی نہیں دکھائی ہیں، کیونکہ اول تو کسی مسلمان عورت کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اور بھی یہ کہ وہ بے لباس ہو تو اس پر کہیں نظر نہیں پڑنا چاہیے۔ اسی لیے خیر الدین شاہ نے کسی بھی تصویر یا ویڈیو کیسٹ پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دی تھی۔ اس طرح یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ تمام بلیک میلنگ کا مواد خیر الدین شاہ کی تحویل میں ہے اور اسی نے وہ تمام چیزیں کہیں چھپا کر رکھی ہیں۔ اب چونکہ
ان چیزوں کا تعلق شادو سے بھی تھا اور شادو تقریباً 1 ہفتے خیر الدین شاہ کے گھر میں رہ چکی تھی، اس لیے وہ لوگ یہ خیال قائم کر رہے تھے کہ اتنی اہم چیزیں ان دونوں نے اپنے گھر میں یا گھر کے آس پاس کہیں چھپائی ہوں گی۔ انہوں نے اپنے ذرائع سے معلوم کیا کہ ایک بینک میں خیر الدین شاہ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں چند ہزار روپے ہیں، لیکن اس کے نام کا کوئی لاکر نہیں ہے۔ جب وہ چیزیں کسی لاکر میں نہ ہوں اور وہ کسی کو ایسی شرمناک چیز دکھانا گناہ سمجھتا ہو تو زیادہ تر یہی رائے قائم کی جا رہی تھی کہ انہیں اچھی طرح سیلوفین کی تھیلیوں میں اور کپڑوں میں لپیٹ کر زمین میں دفن کر دیا گیا ہوگا۔ ادھر گوہر علی نے شادو کو ایک کوٹھی میں پہنچا دیا تھا۔ وہاں صرف ایک عمر رسیدہ ملازمہ تھی، لیکن باہر مسلح سیکورٹی گارڈ کا پہرا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ گوہر علی نے سب کے سامنے اسے بیٹی بنایا ہے تو پھر اپنے اعلیٰ خاندان میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لے جا کر رکھے گا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ گوہر علی کی وہ کوٹھی بھی ایسی ہی تھی جیسی ان 4 جوانوں کی تھی۔ فرق یہ تھا کہ وہاں اسے ایک کمرے میں مکفل رکھا جاتا تھا اور یہاں وہ کوٹھی کے اندر آزاد تھی، لیکن وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ دوسرے تیسرے دن بھی خیر الدین شاہ سے ملنے نہیں آیا تو وہ پریشان ہو کر ملازمہ سے بولی، گوہر صاحب سے میری ملاقات کراؤ، میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ شاہ صاحب مجھ سے ملنے کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ ملازمہ نے جواب دیا، ساہیوال میں ایک بہت بڑا سیاسی جلسہ ہونے والا ہے، صاحب وہاں گئے ہیں، واپس آئیں گے تو ان سے ملاقات ہوگی۔ وہ بولی، میرا دل گھبرا رہا ہے، میری وجہ سے شاہ صاحب پر مصیبتیں آ سکتی ہیں، گارڈ سے کہو کہ وہ اپنی حفاظت میں مجھے شاہ صاحب کے گھر لے جائیں، میں کسی گاڑی میں جاؤں گی، پھر جلدی واپس آ جاؤں گی۔ یہاں کا کوئی گارڈ بڑے صاحب کی اجازت کے بغیر تمہیں باہر نکلنے نہیں دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مجھے قیدی بنا کر رکھا گیا ہے؟ میں گوہر علی صاحب سے فون پر تو بات کر سکتی ہوں نا؟ تم بڑے صاحب کو غلط نہ سمجھو، میں کوشش کر کے دیکھتی ہوں کہ ان سے کس نمبر پر بات ہو سکتی ہے۔ وہ ملازمہ ریسیور اٹھا کر ایک کے بعد دوسرا پھر تیسرا فون نمبر ڈائل کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد رابطہ ہو گیا۔ ملازمہ نے کہا، سر جی، شادو بی بی بہت پریشان ہیں، آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہیں۔ شادو نے ملازمہ سے ریسیور چھین کر کان سے لگاتے ہوئے سلام کیا اور پھر کہا، آپ مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے ہیں، خیر الدین شاہ صاحب کی بھی کوئی خیر خیریت معلوم نہیں ہو رہی ہے، میں ابھی شاہ صاحب کے گھر جا کر ان سے ملنا چاہتی ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ بیٹی، دل تو میرا بھی گھبرا رہا ہے، میں نے عقل مندی کی جو تمہیں اس کوٹھی میں پہنچا کر چھپا دیا، ورنہ تم بھی اب تک شاہ صاحب کی طرح کہیں غائب کر دی جاتی۔ شادو کا کلیجہ تھک سے رہ گیا، وہ تڑپ کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب کیسے لاپتہ ہو گئے؟ میں 2 دنوں سے اسی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، میرا ایک ایک بندہ اسے یہاں سے کراچی تک تلاش کر رہا ہے، کیونکہ تمہارا وہ صحافی حکمران پارٹی کے ایک جلسے کی کوریج کے لیے پرسوں رات کی فلائٹ سے کراچی گیا تھا۔ لاہور کے جتنے صحافی گئے تھے وہ آج شام واپس آ گئے ہیں، تمہارے شاہ صاحب کیوں نہیں آئے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ بولی، ملک جاوید حیات صاحب اور رانا صاحب ان کے گہرے دوست ہیں، آپ ان سے میری بات کرا دیں۔ میں ان سے بھی معلوم کر چکا ہوں، رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ پرسوں شام کی فلائٹ سے وہ تمام دوست گئے تھے، رات 9 بجے کراچی پہنچے، صبح شاہ صاحب نماز پڑھنے کے لیے کسی قریبی مسجد میں گئے، تب سے واپس نہیں آئے۔ ان کے بیان کے مطابق ان کی گمشدگی کا سختی سے نوٹس لیا جا رہا ہے، تمام پولیس والے انہیں تلاش کر رہے ہیں، مگر بیٹی یہ سب میری مخالف پارٹی کی ڈرامہ بازی ہے، میں نے ان کی نیت کو سمجھ کر ہی تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، آپ کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ شاہ صاحب کو اغوا کیا گیا ہے، ان 4 عیاش جوانوں کے باپ شاہ صاحب سے وہ تمام شرمناک مواد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اگر وہ کسی طرح شاہ صاحب سے وہ تمام چیزیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو تمہارا کیس بہت کمزور ہو جائے گا، تمہارے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں رہے گا جس کے بل پر تم اپنی عزت اور عورتوں کے حقوق کے لیے جنگ کر سکو۔
وہ بولی، اگر انہوں نے شاہ صاحب کو ذرا بھی نقصان پہنچایا تو وہ سب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہی ہونا چاہیے میری بیٹی، ہم شاہ صاحب پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ دشمنوں کے خلاف جتنا مواد تمہارے پاس ہے تم وہ سب وہیں کوٹھی میں لا کر چھپا دو۔ میرے گارڈز تمہارے ساتھ جائیں گے اور وہ سب کچھ یہاں لائیں گے۔ وہ چیزیں میری اسی کوٹھی میں محفوظ رہیں گی۔ آپ فکر نہ کریں، وہ چیزیں جہاں چھپی ہوئی ہیں وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ دوسری طرف سے بات کرنے والا گوہر علی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، بیٹی تم ابھی نادان ہو۔ دشمن زمین کی تہہ میں چھپے ہوئے خزانوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہ شاہ صاحب پر اتنا ظلم ڈھائیں گے کہ وہ بیچارہ چھپا ہوا راز اگلنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں نے صرف ایک ہفتے میں شاہ صاحب کے ایمان اور پاکیزگی کو اتنے یقین سے پہچانا ہے جتنے یقین سے خدا کو پہچانا ہے۔ وہ اپنی جان دے دیں گے مگر کسی بھی عورت کی بے لباس تصویر نہ خود دیکھیں گے اور نہ دوسروں کو دکھائیں گے۔ گوہر علی جھنجھلانے لگا۔ شاید یہ راز اگل نہیں رہی تھی کہ مخالف پارٹی کو زیر کرنے والی تصاویر اور ویڈیو کیسٹ کہاں چھپائے گئے ہیں۔ گوہر علی دشمنوں کی وہ تمام کمزوریاں اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ہم شاہ صاحب کے ایمان کی پختگی کو خوب جانتے ہیں، لیکن اغوا کرنے والوں کو یقین دلانا ہوگا کہ وہ شرمناک مواد شاہ صاحب کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ہے، اور جب انہیں تمہارے پاس ہونے کا یقین ہو جائے گا تو وہ شاہ صاحب کو ایک بیکار مہرا سمجھ کر رہا کر دیں گے۔ میں انہیں یقین دلاؤں گی، آپ ان سے میری بات کرائیں۔ صرف زبانی یقین دلاؤ گی تو کوئی نہیں مانے گا، تمہیں ثبوت پیش کرنا ہوگا کہ وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان ساری چیزوں کی نقل ثبوت کے طور پر ان کے پاس بھیج دوں؟ اگر ایسا کرو گی تو شاہ صاحب پر صرف بلائیں ٹل جائیں گی اور دشمن یہ سوچ کر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے کہ تم میرے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو اور وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لیکن میں ان میں سے ایک تصویر یا ایک کیسٹ بھی پیش نہیں کر سکوں گی۔ کیوں نہیں کر سکو گی جبکہ وہ سب تمہارے پاس ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اپنی شرم کھو دی، مگر شاہ صاحب کی شرم ہے اور آخری سانس تک رہے گی۔ ان کی شرم یہ گوارا نہیں کرے گی کہ کوئی بھی حیا سوز تصویر کسی کی نگاہوں کے سامنے آئے۔ آج کے دور میں اتنی شرم اور شرافت کی باتیں کرو گی تو شاہ صاحب کو زندہ نہیں پاؤ گی۔ وہ ریسیور کو کان سے لگائے رونے لگی، پھر بولی، میں نے شاہ صاحب کو یہی بات سمجھائی تھی، انہوں نے مجھے سمجھایا کہ ہم زندہ رہنے کے لیے خلاف تہذیب ہتھیاروں سے نہیں لڑیں گے۔ تو پھر تم دونوں نے وہ شرمناک تصاویر اور ویڈیو کیسٹ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ شاہ صاحب تو ان سب کو جلا ڈالنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں موقع نہیں دیا۔ میں نے وہ تمام مطالعے کا چابیاں اپنے پاس چھپا لیں جہاں وہ تمام شرمناک چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ یعنی شاہ صاحب کو علم ہے کہ وہ چیزیں کہاں ہیں، صرف ان کے پاس چابیاں نہیں ہیں۔ جی ہاں، وہ چابیوں کے بغیر ان چیزوں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ شادو، تم بہت بھولی ہو، کیا شاہ صاحب نے دوسری چابیاں بنوا کر تمہاری لا علمی میں ان تمام چیزوں کو ضائع نہیں کیا ہوگا؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے اور نہ کریں گے۔ یہ محض دل کی بات نہیں ہے جسے تم مان رہی ہو، یہ وہ بات ہے جو پاکستانی عورتوں کی آبرو سے لے کر پاکستانی سیاست کے اکھاڑوں تک پہنچتی ہے۔ تمہیں ایک بار وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے کہ وہ تمام چیزیں وہاں موجود ہیں یا نہیں۔ میں شاہ صاحب کے بغیر وہاں نہیں جاؤں گی۔ بات یہ ہے کہ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ میرے مسلح محافظ اور ایک خاص آدمی تمہارے ساتھ جائے گا۔ آپ نے میری پوری بات نہیں سنی۔ میں نے شاہ صاحب سے قسم لی تھی کہ وہ میرے بغیر اس مکان میں قدم نہیں رکھیں گے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر تصاویر کی کسی عورت کو منظر عام پر نہیں لاؤں گی۔ شادو، تم حالات کی نزاکت کو سمجھ نہیں رہی ہو، تم دیر کرو گی تو شاہ صاحب زندہ نہیں ملیں گے۔ وہ بولی، یہی سوچ کر تو رونا آ رہا ہے، مگر شاہ صاحب کی یہ ہدایت بھی یاد ہے کہ جب تک میں دوسری عورتوں کی شرم رکھوں گی اور ان پر کسی تیسرے کی نظر نہیں پڑنے دوں گی، تب تک
دشمن مجھے اور میرے شاہ صاحب کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس بار گوہر علی طیش میں آ کر بولا، لعنت ہے تم پر، میں نے تمہیں بیٹی بنایا اور تم شاہ کو مجھ پر ترجیح دے رہی ہو۔ ایک دو کوڑی کے صحافی کے مقابلے میں مجھے بھروسے کے قابل نہیں سمجھ رہی ہو۔ میں چاہوں تو تمہارے ہوش ٹھکانے لگا دوں، میں تمہیں اس قدر مجبور کر سکتا ہوں کہ… شادو نے کہا، بس کریں بس، آپ نے طیش میں آ کر بہت کچھ کہا، میں اور بہت کچھ سن کر ایک بیٹی کی حیثیت سے برداشت کرتی رہوں گی، لیکن آپ اپنے یہ الفاظ واپس لیں کہ خیر الدین شاہ جیسا مومن صحافی دو کوڑی کا ہے۔ وہ ایسا مومن ہے جسے خدا سمجھتا ہے یا پھر ایمان والے سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے وہ بے ایمان ہیں۔ تم مجھے بے ایمان کہہ رہی ہو؟ بھانت بھانت کے لوگوں سے کھیلنے والی طوائف، تم مجھے بے ایمان کہہ رہی ہو؟ 2 ٹکے کی بازاری عورت، میں نے لوگوں کے سامنے تجھے بیٹی کیا کہہ دیا تو سر پر چڑھ گئی، اپنی ذات اپنی اوقات دکھا رہی ہے، اور میں تجھے دکھاؤں گا کہ ٹیڑھی انگلی سے صرف گھی نہیں نکلتا، وہ تمام تصویریں اور کیسٹ بھی نکلیں گے اور میرے ان ہاتھوں میں آئیں گے۔ اتنا کہتے ہی فون بند کر دیا گیا۔ شادو ریسیور کو یوں دیکھنے لگی جیسے رنگ بدلنے والے کرکٹ کو دیکھ رہی ہو۔ پھر وہ دور کھڑی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کر بولی، بڑے صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، فون بند کر دیا ہے، میں ان کا فون نمبر نہیں جانتی، تم بہت کچھ جانتی ہو، ایک بار میری بات کرا دو۔ جب صاحب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر کسی کو منہ نہیں لگاتے، اب وہ فون پر نہیں بولیں گے۔ ضرور بولیں گے، تم صرف اتنا کہہ دو کہ میں ان کی مطلوبہ چیزیں ان کے حوالے کرنے کو تیار ہوں۔ ملازمہ نے فون کے پاس آ کر نمبر ڈائل کیے اور پھر رابطہ ہونے پر بولی، سر میں بول رہی ہوں، یہ شادو راضی ہو گئی ہے، وہ تمام چیزیں آپ کے حوالے کرنے کے لیے۔ گوہر علی نے کہا، اسے کہو اپنی اوقات میں رہ کر بات کرے، اگر وہ راضی ہے تو اسے ریسیور دو۔ ملازمہ نے ریسیور دیا۔ شادو نے اسے کان سے لگا کے کہا، میں ایک پنڈ سے آ کر شہر میں لٹ گئی اور لٹنے کے بعد جتنی گالیاں میرے حصے میں آئیں اسے میں نے قبول کیا۔ گوہر علی نے غصے سے کہا، صرف کام کی باتیں کرو۔ میں بہت بڑے کام کی بات کر رہی ہوں، یہ اتنی بڑی بات ہے جو پاکستان کی تاریخ میں درج ہو چکی ہے۔ یہ جتنی گالیاں آپ نے مجھے دی ہیں اس سے زیادہ شرمناک گالیاں آپ جیسے شریف لوگ ایک دوسرے کو اسمبلیوں میں دیتے آ رہے ہیں۔ اس لیے تو آپ نے مجھے بیٹی کہا تھا، کیونکہ آپ جیسوں کی بیٹیوں جیسی ہی ہوں میں۔ وہ فون پر غصے سے دھاڑنے لگا اور زیادہ گالیاں دینے لگا اور دھمکیاں دینے لگا کہ اب وہ دیکھے گی کہ اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ خیر الدین شاہ ایک سیاسی جلسے کی کوریج کے لیے کراچی آیا تھا۔ تمام شہروں سے آنے والے صحافیوں کے لیے رہائش کا اور کھانے پینے کا باقاعدہ انتظام تھا۔ خیر الدین شاہ نے صرف ایک رات صحافیوں کے ساتھ گزاری۔ اگلی صبح منہ اندھیرے اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے ایک قریبی مسجد کی طرف گیا تو اچانک ہی ایک پجیرو اس کے قریب آ کر رک گئی۔ 3 گن مین بڑی پھرتی سے باہر آئے۔ ایک نے اسے گن پوائنٹ پر رکھا، اس نے کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھولا تو دوسرے نے اپنے گن کی نال اس کے منہ میں دے دی۔ تیسرے نے پوچھا، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلو گے یا مرو گے؟ شاہ کے منہ کے اندر گن کی نال گھسی ہوئی تھی، وہ جواب نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے اشارے سے دونوں ہاتھوں کو کانوں سے لگا کر مسجد کی طرف اشارہ کیا، یعنی اذان ہو چکی ہے، نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تیسرے نے گن کے ہتھے سے اس کے سر پر زور کی ضرب لگائی، وہ چکرا کر گرنے لگا۔ 2 گن مینوں نے اسے سنبھال کر گھسیٹتے ہوئے پجیرو کے اندر ٹھوس دیا۔ پھر ان تینوں کے بیٹھتے ہی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایک نے کہا، بڑا جیدار بندہ ہے، ابھی ہوش میں ہے، اس کا منہ بند کرو۔ اس کے منہ پر ایک ٹیپ چپکا دیا گیا، آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ پھر وہ دیکھ نہ سکا کہ اسے کہاں لے جایا جا رہا ہے جہاں سر پر ضرب لگائی گئی تھی۔ وہ حصہ پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، اس پر نیم بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی پتہ نہیں کب تک چلتی رہی۔ وہ کبھی گاڑی کی آواز سنتا رہا اور کبھی غفلت میں گم ہوتا رہا تھا۔ پھر کہیں پہنچ کر گاڑی رک گئی، اسے دھکا دے کر باہر نکالا گیا۔ پھر 2 طرف سے 2 افراد اسے کھینچتے ہوئے چلنے لگے۔ اس نے اپنے پیچھے ایک بڑے سے گیٹ کے بند ہونے کی آواز سنی تھی۔ پھر
चलते रहने के बाद एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ भी सुनाई दी। इसके बाद इसे रोक दिया गया, मुंह से टेप हटा दिया गया, आंखों से पट्टी खोल दी गई। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने अतराफ देखने लगा। वो एक बड़ा सा कमरा था। इसकी दीवारें स्याह रंग की थीं। दीवारों पर जा बजा असियत रसानी के आलात आवेजान दिखाई दे रहे थे। एक तरफ एक बड़ी सी मशीन थी जिसके जरिए बिजली के झटके पहुंचाए जाते थे। फर्श पर कहीं कहीं ताज़ा खून के धब्बे थे, जिनसे जाहिर होता था कि पिछली रात किसी को यहाँ लाकर मुल्क अदम की तरफ रुखसत कर दिया गया है। खैरुद्दीन शाह के अतराफ 4 गनमैन कौंटे थे। उसने कहा, मैं समझ गया हूँ कि ये टॉर्चर सेल यानी अकूबत खाना है। मुजरिम अपना जुर्म नहीं उगलता तो ऐसी जगह इससे इसके जुर्म उगलवाए जाते हैं। एक ने इसके शाने पर हाथ मारकर कहा, बड़े समझदार हो, इतनी ही समझदारी से सब कुछ उगल दो। शाह ने हैरानी से कहा, मैं उगल दूँ? मगर क्या? मेरा जुर्म क्या है? दूसरे ने इसे धक्का देकर कहा, कुर्सी पर आराम से बैठो। तुम्हारे जैसे लोग भी यहाँ आते हैं जिन्हें अपने जुर्म की खबर नहीं होती। बाज़ जुराइम या गलतियाँ अनजाने में हो जाती हैं। वो कुर्सी पर बैठ गया। तीसरे ने कहा, हमें तुम्हारी पूरी हिस्ट्री बताई गई है। तुम बड़े मोमिन हो, हम भी मुसलमान हैं। तुम हमेशा सच बोलते हो। हमने भी सच उगलवाने के लिए ये जगह बनाई है। शाह ने कहा, मुझसे जबरन उगलवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। जब मैं सच बोलता हूँ तो किसी जबर के बगैर भी सच्ची बोलूँगा। शाबाश, ये देखो तुम्हारे सर के ऊपर एक माइक लटक रहा है। इसके ज़रिए तुम्हारी तमाम बातें दूसरे कमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। हम ये रिकॉर्ड अपने आकाओं के सामने पेश कर देंगे। पहला सवाल ये है कि तुम अकमल शरीफ, जमाल शहजाद, शाहनवाज और अकबर पाशा को जानते हो? शाह ने कहा, बाकायदा तो नहीं जानता। ये सब बड़ी शख्सियत की औलाद हैं। किसी न किसी तकरीब में इन्हें देखा होगा। कभी सामना हुआ तो पहचान लूँगा। पहचानने की एक बड़ी वजह इनकी तस्वीरें हैं। तुम हमारे दूसरे सवाल ही की तरफ आ रहे हो। क्या इन चारों की तस्वीरें तुम्हारे पास हैं? और अगर हैं तो वो किस किस्म की तस्वीरें हैं? नहायत ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। इन्हें देखना भी गुनाह है। वो तस्वीरें कितनी होंगी और क्या सबके नेगेटिव्स हैं? मैंने एक तस्वीर के बाद दूसरी को देखना गुनाह समझा। इन्हें फिर हाथ भी नहीं लगाया, इसलिए इनकी गिनती नहीं की। एक अंदाजे के मुताबिक वो 200-250 तस्वीर होंगी और इतने ही नेगेटिव्स हो सकते हैं। हमें खुशी है कि तुम हर सवाल का माकूल जवाब दे रहे हो। अब वीडियो कैसेटों के मुतालिक बताओ। वो कैसेट तकरीबन 30 या ज़्यादा से ज़्यादा 40 होंगे और ये भी इंतहाई शर्मनाक हैं। जब ऐसी तस्वीर को और वीडियो कैसेट को देखना गुनाह है तो तुमने इस गुनाह को अपने पास क्यों रखा है? मैं ऐसी चीज़ें कभी अपने पास नहीं रखता हूँ, इनसे दूर रहता हूँ। ये जिस मकान में हैं वहीं पड़ी हुई हैं। इन सब ने एक दूसरे को देखा। फिर एक ने खैरुद्दीन शाह से कहा, कमाल है, तुम तो हमारी तवक्को के खिलाफ सच्चों के बाप साबित हो रहे हो। अब इस मकान का नंबर और पूरा पता बता दो। मैं सच बोल रहा हूँ और सच बोलता रहूँगा। इस मकान में शर्म खयात छुपी हुई है, इसलिए वहाँ किसी को जाना नहीं चाहिए। तुम पटरी से उतर रहे हो, फ़ौरन मकान का नंबर और पता बता दो, चाबियाँ दे दो, फिर हम तुम्हें रिहा कर देंगे। चाबियाँ मेरे पास नहीं हैं, शादों के पास हैं। कोई बात नहीं, हम इस मकान के ताले तोड़ देंगे, लेकिन वो ऐसी तस्वीरें कि इन पर अब किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए। तो फिर इन 4 जवानों की तस्वीरें इनके वालिदैन के पास क्यों भेजी थीं? क्या उन्होंने वो शर्मनाक तस्वीरें नहीं देखी थीं? इन तस्वीरों में जो लड़कियां थीं उनका पर्दा रखा गया था और इन्हें इरसाल करने का मकसद ये था कि शादों को इंसाफ दिलाया जाए। वो माँ बनने वाली है, जो इसे ब्याह कर लाया है, इसके होने वाले बच्चे को बाप का नाम दिया जाए। यानी तुम ब्लैकमेल कर रहे थे? इंसाफ मांगना ब्लैकमेलिंग नहीं है। एक स्पीकर से टू 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 की आवाज़ें सुनाई दीं। सबने इस आवाज़ की सिमत देखा। फिर एक ने कहा, हमें हुक्म दिया जा रहा है कि हम वक्त ज़ाया न करें, सिर्फ मतलूबा सवाल का जवाब हासिल करें। मकान का नंबर और पूरा पता बताओगे या नहीं?
میں جس بات کو گناہ سمجھتا ہوں اس گناہ کی طرف نہ تو خود جاؤں گا اور نہ کسی کو جانے دوں گا۔ خیر الدین شاہ کے منہ پر ایک الٹا خط پڑا۔ وہ کرسی پر سے نیچے گرا، پھر ہر طرف سے اس پر لات، جوتے، گھوسے پڑنے لگے۔ اس کے منہ اور ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ پھر ایک نے پوچھا، اب تمہارا کیا جواب ہے؟ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا، تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، میرا خدا ایک، میرا جواب ایک۔ اب دو اشخاص کے ہاتھ میں دو ڈنڈے تھے۔ وہ دونوں باری باری اس کے گھٹنوں پر ڈنڈے مارنے لگے۔ یہ ایسا تکلیف دہ ظلم تھا کہ شاہ اپنی چیخیں نہ روک سکا۔ پھر پیچھے سے گردن پر بھی ضربیں پڑنے لگیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب سوال نہیں کریں گے، وہ خود ہی نیم مردہ ہوتے ہوتے جواب دے دے گا۔ اسے میز پر لٹا کر رسیوں سے باندھا گیا۔ اس کے پاؤں کے تلووں پر ڈنڈے مارے گئے۔ اس کی شرٹ کو پھاڑ کر اوپر سے ننگا کیا گیا۔ پھر سب کے سب سگریٹ پینے لگے اور سگریٹ سے اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو داغنے لگے۔ وہ چیخ رہا تھا اور انہیں اللہ رسول کا واسطہ دے رہا تھا، کیونکہ وہ سب مسلمان تھے۔ وہ کلمہ پڑھنا جانتے تھے، عید کی نماز بھی پڑھتے تھے، صرف گناہ، ظلم اور بربریت کے وقت اندھے بہرے ہو جاتے تھے، کیونکہ یہ ان کا پیشہ تھا اور اسلام ان کا مذہب تھا۔ اگر ایسا کرنے والے 2 4 یا 10 ہوتے تو شاید ان پر کافر ہونے کا فتویٰ صادر ہو جاتا، لیکن کراچی سے لے کے اسلام آباد اور خیبر تک فتوے صادر کیے جاتے تو پاکستان میں خیر الدین شاہ جیسے چندی مسلمان رہ جاتے، یا پھر وہ غریب رہ جاتے جو پاکستان میں اسلامی نظام قائم ہونے کے خواب دیکھتے دیکھتے جی رہے ہیں اور مر رہے ہیں۔ ایک نے شاہ پر تھوک کر کہا، سالہ بڑا ٹھیٹ ہے، اب اس کے ناخنوں کی خبر لو۔ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، پھر اس کے ناخنوں اور گوشت کے درمیان سوئیاں چبھونے لگے۔ ایک نے ہاتھ میں پلاس لے کر اس کی ایک انگلی کے ناخن کو پکڑ کر کھینچنا شروع کیا تو وہ ناقابل برداشت تکلیف سے چیخیں مارتے مارتے ایک دم سے چپ ہو گیا۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ ایک نے گھبرا کر پوچھا، ارے یہ مر تو نہیں گیا؟ ہمیں سختی سے تاکید کی گئی ہے کہ وہ تمام تصویریں اور ویڈیو کیسٹ ہاتھ آنے تک اسے مرنے نہ دیا جائے۔ دوسرے نے اس کی نبض ٹٹولی۔ تیسرے نے اس کے سینے پر کان رکھ کر دھڑکنیں سنی۔ وہ بے ہوش ہو رہا تھا اور اس سے پہلے نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہا تھا، میرا خدا ایک، میرا جواب ایک۔ بات صرف اتنی سی ہوتی کہ چند رئیس زادوں نے چند شریف زادیوں کو کھلونا بنایا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی خبر نہ ہوتی۔ بڑی خبر اور بڑی بدنامی یہ تھی کہ ان رئیس زادوں کے تفریحی شغل کے باعث ان کے والد اور ان کے دوسرے بزرگوں کے سیاسی کردار مٹی میں ملنے والے تھے۔ اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے کے لیے وہ اپنے چاروں چہیتوں بیٹوں کو آنکھ نہیں کر سکتے تھے۔ کسی ہیرا پھیری سے اپنی اولاد کا گناہ دوسروں کے سر نہیں ڈال سکتے تھے۔ ان کے خلاف بڑے ٹھوس ثبوت موجود تھے۔ پیشادوں کے ساتھ چند صحافی حضرات بھی تھے۔ صحافی حضرات کی تنقید سے بچنے کے لیے یہ چال چلی گئی تھی کہ خیر الدین شاہ کو کراچی پہنچا کر اغوا کرایا گیا تھا، اور موجودہ دور میں کراچی ایک ایسا شہر بن چکا تھا جہاں لاقانونیت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ ہر روز چوری، ڈکیتی اور قتل کی واردات ایک معمول سا بن گیا تھا۔ روز 5-10 بندے قتل کر دیے جاتے تھے یا اغوا کر لیے جاتے تھے۔ ثبوت اور گواہوں کے بغیر کوئی یہ کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایسا کون لوگ کر رہے ہیں۔ لہٰذا ثبوت اور گواہوں کے بغیر تمام صحافی حضرات یہ الزام نہیں دے سکتے تھے کہ خیر الدین شاہ کو گہری سازش کے تحت سیاسی کیریئر بچانے کے لیے اغوا کرایا گیا ہے۔ خیر الدین شاہ کے جو ہمدرد اور دوست صحافی تھے، ان کے پاس ان رئیس زادوں کی بدمعاشیوں کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ثبوت پیش کرنے والے صرف شادو اور شاہ تھے، لیکن ایک سیاسی پارٹی نے شادو کو اور دوسری نے شاہ کو منظر عام سے اوجھل کر دیا تھا۔ ایک عام سی کہاوت ہے کہ ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ گوہر علی نے اس کہاوت پر عمل کرتے ہوئے عام لوگوں اور صحافیوں کے سامنے شادو کو بیٹی بنا لیا تھا۔ جب 3 دنوں میں یہ معلوم ہوا کہ وہ تمام مطلوبہ چیزیں جہاں ہیں وہاں کی چابیاں شادو کے پاس ہیں، تو گوہر علی نے مختلف ہیلے بہانوں سے اور بڑی سیاست سے شادو کو
ان چابیوں اور ان مطلوبہ چیزوں تک لے جانا چاہا مگر ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد وہ اپنے اصلی رنگ میں آ گیا۔ اس نے شادو کو اپنی کوٹھی سے خفیہ گودام میں پہنچا کر وہاں قید کر دیا، اور جس طرح مجرموں کے پیچھے خونخوار کتے چھوڑے جاتے ہیں، اسی طرح اس نے 15 ہٹے کٹے جوان شادو پر چھوڑ دیے۔ پھر اس نے پولیس کے اعلیٰ افسران اور تمام اخبارات تک شادو کی تصویروں کے ساتھ یہ خبر عام کر دی کہ خیر الدین شاہ کے اغوا کی خبر سنتے ہی شادو اپوزیشن لیڈر گوہر علی کی کوٹھی سے فرار ہو گئی ہے۔ وہ ضرور شاہ کو تلاش کرنے کراچی گئی ہوگی۔ اب وہی ہونے والا تھا جو اس ملک میں ہوتا آیا ہے۔ مجرم تو اپنے عیش قدوں میں رہیں گے اور ان کے خلاف ثبوت پیش کرنے والوں کو پولیس قیامت تک ڈھونڈتی رہے گی۔ اپوزیشن حکومت پر اور حکومت اپوزیشن پر الزامات دھرتی رہے گی، مگر موجودہ معاملے میں دونوں پارٹیوں کے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ آخر وہ مطلوبہ شرمناک چیزیں کہاں ہیں۔ ایک پارٹی یہ نہیں چاہتی تھی کہ اپوزیشن کے ہاتھ وہ چیزیں لگ جائیں، ورنہ بلیک میلنگ ہوگی اور اپوزیشن کے خلاف ہونے والے مقدمات کو واپس لینا ہوگا، جبکہ اپوزیشن کے لیے لازمی ہو گیا تھا کہ اپنے خلاف تمام مقدمات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ تمام تصویریں اور ثبوت حاصل کیے جائیں، یعنی شادو اور شاہ کو اغوا کرانے، انہیں عقوبت خانے پہنچانے اور ان سے غیر انسانی سلوک کرانے کے باوجود وہ دونوں سیاسی پارٹیوں کے لیڈر کانٹوں کے بستر پر لوٹ رہے تھے۔ ان دونوں پارٹی کے لیڈروں کے لیے ایک بڑا تشویشناک مسئلہ یہ تھا کہ آخر وہ مطلوبہ چیزیں کہاں ہیں اور کس مکان میں ہیں۔ اگر عوام میں سے کوئی صحافی، کوئی دانشور، کوئی محب وطن ان چیزوں تک پہنچ جائے گا تو ان سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں کا کس قدر عبرتناک انجام ہوگا۔ ادھر ان کے کارندے رپورٹ پہنچا رہے تھے کہ خیر الدین شاہ پر اذیتوں کی انتہا کر دی گئی ہے۔ ادھر سے شادو کے متعلق رپورٹ مل رہی تھی کہ اس کے بدن کی بوٹیاں نوچ لی گئی ہیں، پھر بھی وہ راز نہیں کھول رہی ہے۔ کسی کی زبان کھلوانے، اندر کی بات اگلوانے کے 3 ہی راستے ہیں۔ پہلا راستہ حکمت عملی کا ہے۔ گوہر علی نے شادو کو اپنی بیٹی بنانے کی حکمت عملی کر کے دیکھ لی تھی۔ دوسرا راستہ محبت کا ہے۔ شادو کو 3 دنوں تک بڑی محبت سے کوٹھی میں رکھا گیا تھا اور بڑی محبت سے چابیاں مانگی گئی تھیں اور اس مکان کا پتہ پوچھا گیا تھا جہاں مطلوبہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تیسرا راستہ نفرت و تشدد کا ہے۔ یہ طریقے بھی ان دونوں پر آزمائے جا رہے تھے اور ناکامی ہو رہی تھی۔ جب ہر حال میں ناکامی ہو اور اقتدار اور اختیار کام نہ آ رہے ہوں تو پھر ایک دوسرے سے عداوت رکھنے والی پارٹیاں خاموش ڈپلومیسی یا خفیہ سمجھوتے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ وہ اوپر سے عوام کے سامنے اپنی ٹھوس پالیسیاں رکھتی ہیں اور ٹھوس عزائم کی بولیاں بولتی ہیں، مگر اندر سے ٹوٹ کر 2 پارٹیاں پھر ایک دوسرے کی مخالف نہیں رہتی، در پردہ گلے ملتی رہتی ہیں۔ مختلف پارٹیوں کے بڑے لیڈر کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ کوئی اندرونی معاملہ ہو تو ان کے خاص مشیر اور نمائندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جو حالات پیش آ رہے تھے ان کے پیش نظر ان کی آپس میں ملاقات لازمی تھی، اس لیے دونوں پارٹیوں کے نمائندوں نے ایک جگہ ملاقات کی۔ ایک پارٹی کے مشیر خاص نے کہا، آپ کے لیڈر نے شادو کو اپنی کوٹھی میں لے جا کر اپنی دانش میں ایک سیاسی چال چلی تھی، پھر اسے کوٹھی سے فرار بھی کرا دیا اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ خیر الدین شاہ کی تلاش میں کراچی گئی ہے، مگر یہ ہم خوب سمجھتے ہیں اس پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور تصاویر کے سلسلے میں راز اگلوایا جا رہا ہے۔ دوسری پارٹی کے مشیر خاص نے کہا، ہم بھی خوب سمجھتے ہیں کہ تم لوگوں نے خیر الدین شاہ کو اغوا کیا ہے اور اغوا کے الزام سے بچنے کے لیے پہلے سے کراچی پہنچایا گیا تھا۔ وہ شہر ایسا ہے جہاں قاتلوں اور اغوا کرنے والوں کا صحیح سراغ کبھی نہیں ملتا۔ چالیں تو ہم سب چلتے ہیں، کسی چال میں کامیابی ہوتی ہے اور کسی میں ناکامی۔
اور جب ناکامی ہوتی ہے تو ہمارے تمہارے جیسے سیاسی دشمن مل بیٹھ کر کوئی سمجھوتا کرتے ہیں۔ شادو اور شاہ گوشت پوست کے انسان ہیں، انہیں پلک جھپکتے میں ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم انہیں زندہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ ان کی موت کے بعد کسی تیسرے کو ان تصاویر تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ دوسرے نے پوچھا، انہیں کب تک عقوبت خانے میں زندہ رکھا جائے گا؟ ان سے راز اگلوانے کا کوئی طریقہ، کوئی امید ہونی چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ وہ کمبخت شاہ آسمان سے اترا ہوا مومن ہے اور اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوگا، اور وہ کمینی شادو اس شاہ کے ایمانی جذبوں سے متاثر ہو کر اس کے نقش قدم پر چلے گی، تو ہم انہیں عقوبت خانے میں نہ پہنچاتے، اور جب پہنچا ہی دیا ہے تو انہیں واپس عوام میں جانے کے لیے رہائی نہیں دے سکتے۔ ایک اور مشیر نے کہا، انہیں آزاد رکھا جاتا اور کسی طرح کا محاسبہ نہ کیا جاتا، دوری دور سے ان کی نگرانی کی جاتی، تو وہ دونوں کبھی نہ کبھی چھپائی ہوئی چابیاں لے کر اس نامعلوم مکان میں ضرور جاتے، اور پھر انہیں گرفتار کر کے وہ تمام مطلوبہ چیزیں حاصل کر لی جاتیں۔ ایسا ہونا چاہیے تھا، مگر نہیں ہوا، اس لیے ایسی باتوں میں اور اپنی غلطیوں کے حساب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کوئی اور تدبیر آزمانا چاہیے۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ ان دونوں کو عقوبت خانوں سے نکال کر کہیں نظر بند رکھا جائے۔ شادو تمہاری نگرانی میں اور شاہ ہماری نگرانی میں رہے گا تو کم از کم اس حد تک یقین اور اطمینان رہے گا کہ شاہ اور شادو کے پاس نہ کوئی تیسرا شخص پہنچے گا اور نہ وہ مطلوبہ چیزیں کسی کے ہاتھ لگیں گی۔ گوہر علی کے مشیر خاص نے کہا، ہم تائید کرتے ہیں کہ فی الحال ان دونوں کو زندہ کہیں قید میں رکھا جائے، مگر یہ اندیشہ رہے گا کہ جہاں وہ مطلوبہ چیزیں چھپائی گئی ہیں وہاں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس جگہ آگ لگ سکتی ہے، یا اس مکان کا کوئی دوسرا مالک ہوگا اور اسے مہینوں کا کرایہ نہیں پہنچے گا، تو وہ تالا توڑ کر اندر جا سکتا ہے اور وہاں رکھی ہوئی چیزوں کی طرف محلے کے لوگوں کو توجہ دلا سکتا ہے۔ سب سوچ میں پڑ گئے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس مسئلے کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ ایک مشیر نے کہا، ہم اور 2 دنوں تک اس مسئلے پر غور کریں گے، پھر تیسرے دن ہمارا دوسرا اجلاس ہوگا اور تب تک ہم ضرور کسی خاطر خواہ نتیجے تک پہنچ جائیں گے۔ مسئلہ ایسا پیچیدہ ہو گیا تھا کہ مزید غور و فکر کے لیے کچھ اور وقت کی ضرورت تھی، اس لیے اجلاس برخاست ہو گیا۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کو رپورٹ دی گئی کہ بات ابھی تک بن نہیں رہی ہے، شاید تیسرے دن کے اجلاس میں کامیابی کی کوئی صورت نکل آئے۔ ایک پارٹی لیڈر نے کہا، میں نے وہ ریکارڈ کیا ہوا کیسٹ سنا ہے جس میں خیر الدین شاہ بار بار یہی کہتا رہا کہ اس کا خدا ایک ہے اور اس کا جواب ایک۔ جی ہاں، وہ اسی ایک بات کی رٹ لگائے ہوئے ہے۔ لیڈر نے کہا، اس بات کے پیچھے جو بات ہے اس پر غور کرو، اس کی جسمانی، قلبی اور دماغی کیفیت کو سب جانتے ہیں، اور اس نے عقوبت خانے میں بھی یہی کہا ہے کہ وہ تصویریں اور ویڈیو کیسٹ میں نظر آنے والی عورتوں کو دوسروں کی نگاہوں میں ننگی نہیں ہونے دے گا۔ جی ہاں جناب، وہ نگاہوں کی پاکیزگی کا بھی قائل ہے، اس کی پاکیزگی نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ہماری دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو تشدد سے نہیں مرتے مگر شرم سے مر جاتے ہیں، لہٰذا اب اس پر تشدد نہ کرو، اس کی شرم کو بے شرمیوں میں اور اس کی پاکیزگی کو ناپاکیوں میں بدل ڈالو۔ جب وہ خود غلاظت کا ڈھیر بن جائے گا تو پھر وہ مطلوبہ چیزیں دینے سے انکار کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ منطق سمجھ میں آنے والی تھی، جب آدمی نشے کا عادی ہو جائے تو پھر نشہ برا نہیں ہوتا، بڑا مرغوب ہوتا ہے۔ خیر الدین شاہ کو جس عقوبت خانے میں رکھا گیا تھا وہاں کے تشدد کرنے والے گنڈے بدل گئے، ان کی جگہ 3 نئے بدماش آئے۔ ان کے جسم اور لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ نہانے دھونے اور صاف ستھرے رہنے کے عادی نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ 3 خوبصورت جوان عورتیں آئی تھیں۔ ایک بدماش نے اس سے کہا، ہم تمہاری پوری ہسٹری سن کر آئے ہیں، تم پر صفائی اور پاکیزگی کا بھوت سوار ہے اور ہم یہ بھوت اتارنا جانتے ہیں۔ دوسرے بدماش نے کہا، سنا ہے کہ تم کچھ رنگی تصویریں اور بلو فلمیں اسی لیے نہیں دینا چاہتے کہ انہیں دیکھنے سے آنکھیں گناہ گار ہو جاتی ہیں، اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے
کبھی عورت کو بے حجاب نہیں دیکھا ہے۔ خیر الدین شاہ فرش پر پڑا ہوا تھا، زخموں سے چور تھا، زخموں سے رسنے والا لہو سوکھ کر پپڑی کی طرح چم گیا تھا۔ وہ بولا، ہاں یہ گناہ ہے، عورت کی بات نہ کرو، اس کا احترام کرو۔ دنیا کے ہر مرد کے پہلے رشتے میں عورت اس کی ماں ہوتی ہے اور بعد میں دوسرے رشتے بنتے ہیں۔ انہوں نے شاہ کو فرش پر سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ پھر ایک نے کہا، کرسی پر بیٹھ کر سینما دیکھنے کا مزہ آتا ہے، تم بھی دیکھو۔ ہاں تو نگینہ بائی، تم شروع ہو جاؤ۔ ہم کیا جانے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ہم تو مال سمجھ کر دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھے گا۔ ایک کیسٹ ریکارڈر سے موسیقی آن ہو گئی۔ نگینہ بائی اس میوزک پر کیبرے ڈانس پیش کرتی ہوئی خود کو ایک ایک کپڑے سے آزاد کرنے لگی۔ ایسے وقت خیر الدین شاہ آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے آس پاس جلتے ہوئے سگریٹ کے چرخے دیے جاتے تھے۔ پھر مارے تکلیف کے اس کی آنکھیں کھل جاتی تھیں۔ اس نے نظروں کو پھیرنا چاہا تو ادھر دوسری بائی کیبرے ڈانس شروع کر چکی تھی۔ تیسری سمت تیسری نے بے حیائی کے ہچے کرنے شروع کر دیے تھے۔ اب وہ کہاں دیکھتا اور کہاں نہ دیکھتا۔ آنکھیں بند کرنے سے سگریٹ سے داغا جاتا تھا۔ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کی آنکھیں پھوٹ جائیں، وہ اندھا ہو جائے، جبکہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ لیکن دعائیں کسی حد تک قبول ہو گئیں۔ نگاہوں کے ناپاک ہوتے رہنے پر اس کی روح ایسے کرب سے گزر رہی تھی کہ شرم و تکلیف سے آنکھوں میں آنسو بھر گئے، نگاہیں دھندلا گئیں۔ اب سامنے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ محض ایک دھندلا سا خاکہ تھا، کوئی منظر واضح اور نمایاں نہیں تھا، اور وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ معبود نے آنکھوں کی شرم رکھ لی ہے۔ یہ تماشا بڑی دیر تک ہوتا رہا۔ پھر ایک نے پوچھا، یہ زندہ ناچ گانا کیسا لگا؟ شاہ نے عاجزی سے کہا، کیوں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو؟ ایک مضبوط چٹان کو اس کی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اسے توڑا جا سکتا ہے۔ مجھے توڑو گے تو میں مر جاؤں گا، اور اگر مر جاؤں گا تو پھر تمہارے آقا مجھے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں تمہارے انکار کا بنیادی مقصد سمجھا دیا گیا ہے۔ تم پاکیزگی کی خاطر وہ چیزیں ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتے، مگر ابھی تمہاری نگاہوں کی پاکیزگی کہاں رہی؟ تم تو بے حیائی دیکھ رہے تھے۔ خدا بہتر جانتا ہے، میں آنکھیں کھلی رکھنے کے باوجود نہیں دیکھ رہا تھا۔ تم سب میری طرح مسلمان ہو، اپنے دین ایمان کو سمجھو۔ ہمارے مذہب میں طہارت بھی لازمی ہے اور نظافت بھی۔ طہارت اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے سراپے کو باہر سے اور اندر سے پاک رکھے، اور نظافت اسے کہتے ہیں کہ اپنی گندگی سے دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ میں التجا کرتا ہوں کہ نظافت پر عمل کرو اور اپنی گندی حرکتوں سے مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ ابے او مولوی، ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں اور مسلمان ہی رہیں گے، تو ہمیں دین و ایمان کی باتیں نہ سکھا۔ ابھی تو ہم تیرے ساتھ بہت کچھ کریں گے۔ تجھے یہ آخری بار سمجھاتے ہیں، فرشتہ نہ بن، انسان بن، ہماری طرح تھوڑا اچھا، تھوڑا برا، تھوڑا میلا اور تھوڑا صاف ستھرا، تھوڑا گناہ گار اور تھوڑا پارسا۔ دوسرے نے ایک حسینہ کو بازو میں جکڑ کر کہا، میں اپنی اس روبی ڈارلنگ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تو ہمارے بڑے صاحب کا مطالبہ پورا کر دے گا، وہ ساری چیزیں ہمیں دے دے گا، تو ہم تجھے پارسا اور پاک صاف رہنے دیں گے، ورنہ ماں قسم تجھے غلاظت کا ڈھیر بنا کر چھوڑیں گے۔ شاہ نے کہا، مجھے صرف غلیظ بنانا چاہتے ہو، صرف ایک شخص کو؟ مگر یہ تو سمجھو کہ میں تمام صعوبتیں اور ساری بےہودگیاں برداشت کر کے کتنی عورتوں کی عزت رکھ رہا ہوں، اور کتنی آنکھوں کو شرمناک مناظر سے بچائے رکھنے کے لیے جہاد کر رہا ہوں۔ ایک نے شاہ کے منہ پر گھوسا مارا اور پھر کہا، ابے تو ہم تجھے کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک بنا کر رہیں گے نا؟ اے سمدھو، یار وسکی اور سوڈے کی بوتل کھول، ذرا موج مستی کریں گے۔ بوتلیں کھلنے لگیں۔ شاہ نے گڑ گڑا کر کہا، خدا کے لیے یہ حرام چیز میرے سامنے نہ لاؤ۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا کہ ایک حسینہ اس کے نزدیک تر آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میں تو حرام نہیں ہوں نا، یہ میرے تینوں دوست ہیں، یہ ہمارا نکاح پڑھا دیں گے، پھر تو میں حلال ہو جاؤں گی۔ سب کے سب کہل لگانے لگے۔ خیر الدین شاہ اس عورت کو دھکا دے کر خود سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر دو اشخاص نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ لیا تھا۔
پہلے صرف دیکھنے کی بے حیائی تھی جنہیں آنسوؤں نے دھندلا دیا تھا، اب شراب کی بو پھیلنے لگی۔ ایک نے کہا، میں تیری ناک بند کروں گا تو سانس لینے کے لیے منہ کھولنا پڑے گا، اور منہ کھولے گا تو شراب اندر جائے گی اور حلق سے اترے گی۔ دوسرے نے کہا، اب بھی وقت ہے، ابھی صرف تیری آنکھیں اور چھونے کی حس ناپاک ہوئی ہے، اب ناپاکی کی زبان سے چکھے گا، حلق سے بھی اتارے گا، باہر سے اور اندر سے تیرا وجود غلاظت اور تعفن سے بھرتا رہے گا۔ بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جہاں جان دینا آسان ہوتا ہے لیکن روح کی ناپاکی گوارا نہیں ہوتی۔ مگر شاہ کے ذہن میں ایک ہی جذبہ نقش تھا کہ ایک کے ناپاک ہونے سے سینکڑوں پاکیزگی برقرار رکھ سکتے ہیں، تو اسے اسی طرح قربان ہو جانا چاہیے۔ وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا، پچھلے 2 دنوں سے اتنی مار کھاتا رہا تھا اور اذیتیں برداشت کرتا رہا تھا کہ بالکل نڈھال سا ہو گیا تھا۔ بدن کی تمام ہڈیاں دکھ رہی تھیں۔ اگر وہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوتا تو چلنے سے زیادہ ڈگمگانے لگتا۔ ایسے میں وہاں خرمستیاں شروع ہو گئی تھیں، شراب پی جا رہی تھی اور مردوں عورتوں کی ایسی بے حیائیاں ہو رہی تھیں کہ وہ آنکھیں پھیر لینا چاہتا تھا۔ ایسے وقت اسے دھمکی دی جاتی کہ دیکھتے رہو تو ہم تمہیں شراب نہیں پلائیں گے ورنہ منہ میں جبراً ٹھوس دیں گے۔ وہ باطنی پاکی کو قائم رکھنے کے لیے مجبوراً دیکھ رہا تھا اور توبہ توبہ کر رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک بدمعاش شراب کی بوتل لیے ہنستا ہوا اس کی طرف آ رہا ہے۔ دائیں بائیں سے 2 بدمعاشوں نے اسے جکڑ لیا اور 2 عورتوں نے پیچھے سے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں لے لیا۔ وہ ہر طرف سے شکنجے میں آ گیا تھا اور اس شخص نے شاہ کی ناک دبائی اور دوسرے ہاتھ سے بوتل اس کے منہ میں الٹ دی۔ وہ ایمان والا اس مرحلے پر پہنچ گیا تھا جہاں آپ ہی آپ ایمان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اب وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ اس کے ڈھلکے ہوئے سر کو دیکھ کر اسے کرسی سے جکڑ کر رکھنے والوں نے چھوڑ دیا۔ اپنے اطراف کوئی سہارا نہ پا کر وہ اپنے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کرسی پر سے آگے کو ڈھلک گیا، پھر اسی طرح اوندا ہو کر فرش پر آ گرا اور کراتے ہوئے کروٹ بدل کر چاروں شانے چت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بالکل ہی غافل ہو گیا، خود اپنی خبر نہ رہی کہ زندہ بھی ہے یا مر چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی، شاید کوئی تہ خانہ تھا۔ وہاں ایک منجی پر بستر بچھا ہوا تھا جس پر شادو لیٹی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ایک نچی کھسوٹی ہوئی لاش کی طرح پڑی تھی۔ درندوں نے اسے کھنڈر بنا دیا تھا۔ اب وہ ایسی مردہ ہو گئی تھی کہ اپنے ہاتھ پاؤں تک نہیں ہلا سکتی تھی۔ کبھی کبھی بڑی مشکل سے گردن گھما کر دائیں یا بائیں دیکھ لیتی تھی، ورنہ چاروں شانے چت پڑی رہتی تھی۔ ایک ڈاکٹر اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ آتا تھا، اس کی مرہم پٹی کرتا تھا۔ ایک نرس اسے دوائیں کھلاتی اور انجیکشن وغیرہ لگاتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت اسے چمچ کے ذریعے جوس وغیرہ پلاتی تھی اور کچھ نہ کچھ کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ شادو مرنے نہ پائے، اسے ہر حال میں زندہ رکھا جائے، لیکن موت کے اتنے قریب پہنچا دیا جائے کہ وہ چھپائی ہوئی چابیوں اور اس مکان کے متعلق بتانے پر مجبور ہو جائے جہاں وہ مطلوبہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ پچھلے 2 دنوں سے باری باری ایک درندہ آتا تھا اور اس پر خیال سوز ظلم کرتے ہوئے پوچھتا تھا، بتا وہ چابیاں اور وہ مکان کہاں ہیں؟ نہیں بتائے گی تو تیری ایسی کی تیسی کرتی جائے گی۔ اور وہ جواباً کہتی تھی کہ جب آبرو نہ رہی تو جی کر کیا کروں گی؟ ایک عورت عزت چاہتی ہے یا موت چاہتی ہے؟ درندگی سے مل رہی ہے مگر موت تو مل رہی ہے۔ یہ کیا حماقت تھی؟ وہ چابیاں گوہر علی کے حوالے کر کے زندہ سلامت اور عیش و عشرت سے رہ سکتی تھی، یوں رفتہ رفتہ اپنی ایک بار ملنے والی زندگی کو اختتام کے راستے پر تو نہ لے جاتی۔ اپنی حفاظت کرنا اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائے رکھنا ہر انسان کا حق ہے، اس لیے انسان ہر اچھے اور برے طریقوں سے اپنی سلامتی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ وہ جینا چاہتا ہے، ہر حال میں جینا چاہتا ہے، اور وہ مرنا چاہتے ہیں، ہر حال میں مرنا چاہتے ہیں جن سے ایمان چھینا جاتا ہے۔ شادو بھی اس ایمان اور پاکیزگی کے بغیر جینا نہیں چاہتی تھی جو اس نے شاہ میں دیکھی تھی۔ عورت کے دل میں محبت اور جذبہ ہو تو وہ کسی ایک مرد کامل سے ضرور متاثر ہوتی ہے۔ شادو نے کتنے ہی مرد دیکھے تھے مگر وہ شاہ کے لیے
جان دینے کی حد تک متاثر تھی، اس لیے جب تک شاہ اسے اجازت نہ دیتا اس وقت تک وہ کبھی دشمنوں کو ان مطلوبہ چیزوں تک پہنچنے نہ دیتی، اور وہ پورے ایمان کے ساتھ سمجھتی تھی کہ شاہ مر جائے گا مگر اسے اجازت نہیں دے گا۔ دونوں سیاسی پارٹیوں کے نمائندے اور مشیر پھر ایک اجلاس میں غور کرنے لگے۔ ایک نے کہا، ان دونوں پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے لیکن وہ راز کھول ہی نہیں رہے۔ دوسری پارٹی کے مشیر نے کہا، ان دونوں کی شرم و شرافت ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہمارے سامنے تو کیا دنیا والوں کے سامنے بھی ان تصاویر اور ویڈیو کیسٹس کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی تک یہی اطمینان ہے کہ وہ راز ان کی آخری سانسوں تک راز ہی رہے گا، لیکن اندیشہ تو یہ ہے کہ ان کی زندگی میں یا ان کی موت کے بعد وہ چیزیں دوسروں کے ہاتھ لگ سکتی ہیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ ان دونوں کی حالت ایسی کر دی گئی ہے کہ صرف انہیں جان سے مارنا باقی رہ گیا ہے اور ہم انہیں مار نہیں سکتے۔ ایک مشیر نے کہا، میری عقل کہتی ہے کہ ان دونوں کو ایک جگہ قید میں رکھا جائے، جہاں رکھا جائے وہاں ایسے انتظامات کیے جائیں کہ ان کی ہر بات ریکارڈ ہو کر ہم تک پہنچتی رہے۔ وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن ان چابیوں کی اور اس مکان کی باتیں کریں گے تو ہمیں ان کی باتوں سے کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ یہ مشورہ کچھ معقول سا تھا کہ خیر الدین شاہ کو کراچی سے واپس لا کر لاہور میں ہی شاہدوں کے ساتھ کسی ایسی جگہ قید کیا جائے جہاں دونوں سیاسی پارٹیاں ان قیدیوں کی ریکارڈ شدہ گفتگو سنتی رہا کریں۔ اس طرح کوئی پارٹی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکے گی۔ اب دونوں کو ایک جگہ قید رکھنے کے لیے دونوں سیاسی پارٹیوں کو ایک دوسرے پر بھروسہ کرنا تھا، اور وہ بھروسہ کرنے سے کترا رہے تھے کیونکہ جس پارٹی کو بھی مطلوبہ چیزوں کا علم ہوتا وہ پہلے اس جگہ پہنچ کر وہ چیزیں حاصل کر لیتی۔ وہ چیزیں ان پارٹیوں کا مقدر بن گئی تھیں۔ پارٹی لیڈر میں سے جو پہلے وہ چیزیں حاصل کر لیتا وہ ملک کا یعنی مقدر کا بادشاہ بن جاتا۔ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزائیں ملتی ہیں یا نہیں؟ جواب تو یہی ہے کہ سزائیں ملتی ہیں، مگر ملک کے اکابرین پر اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ملک میں سیلاب آتا ہے تو عوام ڈوبتے ہیں، ملکی خزانے کو لوٹ کر خالی کیا جاتا ہے تو معاشی اور اقتصادی بدحالی عروج کو پہنچتی ہے، تو سزا کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھوں میں کشکول پکڑنے سے ورلڈ بینک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جمعرات بھری مراد اور سیاسی کاروبار چمکانے والوں کی مرادیں پوری ہوتی رہتی تھیں۔ ملک کو تو گروی رکھا جا چکا ہے، صرف نمائش کے طور پر سیاسی بازی کری رہ گئی ہے کہ ایک بار تم حکومت کرتے رہو، ایک بار ہم حکومت کرتے رہیں، اور عوام کو یہ تسلی دیتے رہیں کہ دنیا کے نقشے میں پاکستان موجود ہے، جبکہ وجود ایمان سے قائم رہتا ہے اور بے ایمانی سے محض وجود کا بھرم رہا کرتا ہے۔ پھر دست قدرت حرکت میں آیا۔ ہوا یوں کہ عظیم پاشا پچھلے 6 مہینوں سے پریشان تھا۔ اسے اپنے بیٹے اکبر پاشا کی بیماری نے پریشان کر رکھا تھا۔ باپ نے بڑی رازداری سے میڈیکل چیک اپ کرایا، اسے 1 ہفتے کے لیے ملک سے باہر بھی بھیجا۔ اس کا خیال تھا کہ پاکستانی ڈاکٹروں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، یہاں بیماریاں کچھ ہوتی ہیں اور ڈاکٹر اپنے اناڑی پن سے کچھ اور ظاہر کر دیتے ہیں۔ لیکن 1 ہفتے بعد اکبر پاشا بیرون ملک سے واپس آیا تو تصدیق ہو گئی کہ وہ ایڈز کا مریض ہے۔ اکبر پاشا کی شادی ہونے والی تھی۔ ایسے وقت یہ اتنی بڑی سزا تھی کہ شادی کے بعد کیا ہوگا؟ یہ بیماری ہونے والی بیوی سے ہونے والے بچوں تک پہنچ سکتی تھی۔ اس اعلیٰ سیاسی خاندان کی آئندہ نسلیں ایڈز میں مبتلا ہونے والی تھیں۔ پھر وقت سیاسی مصروفیات کا بہانہ کر کے وہ شادی ملتوی کر دی گئی۔ باپ نے غصے سے پوچھا، یہ بلا تم کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ رپورٹ ہمارے پاس ہے کہ تم اور تمہارے ساتھی بازاروں میں نہیں جاتے تھے اور نہ ہی ہماری عزت پر کیچڑ اچھالنے کے لیے بازار والیوں کو اپنی کسی کوٹھی میں بلاتے تھے۔ تم سب شریف گھرانے والیوں سے وابستہ رہے، پھر تم نے یہ روگ کیسے لگا لیا؟ اکبر پاشا سر جھکائے باپ کی ڈانٹ پھٹکار سنتا رہا مگر کوئی جواب نہ دے سکا۔ حقیقت یہ تھی کہ رمی کھیلنے میں اناڑی تھا
اور 4 ماہ کے لیے آنے والی کسی بھی حسینہ کو وہی جیت لیتا تھا جو ریمی میں زیادہ پوائنٹ حاصل کرتا تھا۔ یہ بڑا ہی معیاری عیاشی کا مشغلہ تھا، مگر اکبر پاشا ہمیشہ ہار جاتا تھا اور اسے آنے والی ہر حسینہ آخری چوتھے مہینے میں ملتی تھی۔ اس مایوسی اور ناکامی کے باعث وہ چوری چوری عیاشی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کی خبر دوستوں کو بھی ہونے نہ دی۔ نتیجہ اب اس کے سامنے تھا۔ پتہ نہیں کس حسین بلا سے واسطہ پڑ گیا تھا جو اسے یہ بیماری دے گئی تھی۔ جس ڈاکٹر نے اکبر پاشا کا طبی معائنہ کیا تھا، اس نے ایک محفل میں شاہ نواز کے باپ رب نواز سے کہا، میں آپ کا پرانا خادم ہوں، ایک خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں۔ آپ اپنے بیٹے شاہ نواز کو اکبر پاشا سے دور رکھیں۔ وہ نوجوان ایڈز کا مریض ہے۔ یہ صرف میری ہی نہیں، بیرونی ممالک کے ڈاکٹر کی بھی رپورٹ ہے۔ رب نواز کا سر گھوم گیا۔ ان بڑوں کو اپنے جوان بچوں کے مشاغل کا علم تھا۔ چونکہ وہ معیاری عیش و عشرت کے لمحات گزارا کرتے تھے، اس لیے وہ بزرگ انجان بن کر رہتے تھے۔ لیکن ایڈز والی بات تو دھماکہ تھی۔ رب نواز نے اکمل شریف اور جمال شہزاد کے بزرگوں کے علاوہ اکبر پاشا کے والد کو بھی اپنے ہاں بلایا۔ پھر ان کے سامنے اکبر پاشا کے باپ سے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ تمہارا بیٹا ایڈز کا شکار ہو گیا ہے؟ عظیم پاشا نے ذرا جھجک کر کہا، ہاں، مگر میں بڑی توجہ سے علاج کرا رہا ہوں۔ کیا خاک علاج کرا رہے ہو، جبکہ یہ اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے چاروں جوان بیٹے ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ اس طرح ایک کی بیماری دوسرے کو اور پھر تیسرے کو اور پھر چوتھے کو لگ چکی ہوگی۔ جمال شہزاد کے باپ نے پریشان ہو کر کہا، عظیم پاشا، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم ہم سے چھپاتے رہے؟ اگر ہمیں بتا دیتے تو ہم بھی اب تک بیٹوں کا میڈیکل چیک اپ نہ کرا لیتے۔ عظیم پاشا نے کہا، میں تم لوگوں کا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں۔ پہلے میں یقین کرنا چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کو واقعی یہ مرض ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو تم سب کو ہراساں کرنا حماقت ہوتی۔ حماقت تو تم نے پہلے ہی دن سے کی ہے۔ جب ہمارے چاروں بیٹے ہم نوالا اور ہم پیالہ رہے ہیں تو ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ سب عظیم پاشا سے ناراضگی ظاہر کرتے رہے، لیکن اسے ناراض نہیں ہونے دیا، کیونکہ وہ ایسا بیوروکریٹ تھا جسے کوئی سیاستدان ناراض کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ طے پایا کہ وہ سب اپنے جوان بیٹوں کا طبی معائنہ کرائیں گے۔ اکمل شریف، جمال شہزاد اور شاہ نواز نے اکبر پاشا سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ تم یہ بیماری کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولا، یار، میں خود پریشان ہوں کہ یہ مرض کہاں سے لاحق ہو گیا۔ ویسے میری کوئی بیماری تم لوگوں کو نہیں لگ سکتی۔ ایک نے پوچھا، کیوں نہیں لگ سکتی؟ اس لیے کہ 4 ماہ کے لیے جتنی حسینائیں آیا کرتی تھیں، ان کے لیے میرا نمبر سب سے آخر میں آتا تھا۔ اگر میرا پہلا، دوسرا یا تیسرا نمبر ہوتا تو میرا جھوٹا کھانے والے کو میری بیماری لگتی۔ اکمل پاشا نے کہا، واقعی یہ اہم نکتہ ہے۔ اکبر پاشا ہمارے مشغلوں میں ضرور شریک رہا ہے، مگر اسے ہماری جھوٹی ڈش کھانے کو ملی ہے۔ جمال شہزاد نے کہا، تھینکس گاڈ، ہم محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ شاہ نواز نے کہا، ایڈز کے پھیلنے کی یہی ایک وجہ نہیں ہے، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ مختلف ڈاکٹر ہمارا معائنہ کر چکے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ رپورٹس کیا آتی ہیں۔ پھر رپورٹس آ گئیں۔ اکبر پاشا کے سلسلے میں تو تصدیق ہو گئی تھی، باقی تینوں ساتھیوں میں بھی ایڈز کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ ان چاروں خاندانوں میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ ہر ایک کی ماں نے اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے دعائیں مانگی اور یہ منت بھی مانی کہ ان کے صحت یاب ہوتے ہی داتا دربار میں 100 دیگیں پکوائیں گی اور بھوکوں کو کھلائیں گی۔ ان ماؤں کو نہ جانے یہ معلوم تھا یا نہیں کہ 4 جوانوں کے لیے 400 دیگیں جو پکوائی جائیں گی، ان کی رقم سرکاری خزانے سے یا اوپری آمدنی سے آئے گی۔ ان میں سے ہر نوجوان کا باپ یہ تحقیق کرنے لگا کہ ان کے بچوں کا جوان مشغلہ کتنے برسوں سے جاری ہے اور اب تک کتنی شریف ذاتیاں ان کی کوٹھیوں میں آ کر اور 4 ماہ کی مدت گزار کر جا چکی ہیں۔ مکمل تحقیقات ممکن نہیں تھیں۔ پھر یہ کہ ان میں سے جو عورتیں شریفانہ گھریلو زندگی گزار رہی تھیں، ان کا وہ طبی معائنہ نہیں کرا سکتے تھے۔ رب نواز نے کہا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ سارے فساد کی جڑ شادو ہے۔
یہ پہلے ہمارے بیٹوں پر اور اب ہماری آئندہ نسلوں پر کمبختی لا رہی ہے۔ آخر یہ کہاں سے لائی گئی ہے؟ اکمل شریف کے باپ نے کہا، میرا بیٹا اسے زمیندار ملک نعیم کے پنڈ سے لایا تھا۔ وہ زمیندار سرئی بینک سے لاکھوں روپے قرض لینا چاہتا تھا۔ وہ زمیندار ہی بتا سکتا ہے کہ شادو کون ہے اور اس کے خاندان میں کتنے افراد کو کتنے قسم کی بیماریاں لگتی رہی ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ پولیس افسر کو حکم دیا گیا کہ وہ پنڈ جائے اور شادو کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے زمیندار کو شہر لے آئے۔ اعلیٰ افسر نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ دوسرے دن زمیندار ملک نعیم کو لے کر رب نواز وغیرہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ پھر اس نے کہا کہ سر، پنڈ میں شادو کی رپورٹ اچھی ہے، سب اسے چاہتے ہیں، اور یہ سبھی کہتے ہیں کہ یہ سنگ دل زمیندار بھی اسے بچپن سے بیٹی کہتا رہا ہے اور عید بقرعید کے علاوہ بھی اس کے لیے نئے جوڑے سلواتا رہا ہے اور ہر ماہ اسے 100 یا 50 روپے دیتا رہا ہے۔ رب نواز نے زمیندار سے پوچھا، تم شادو پر اتنے مہربان کیوں تھے؟ اس نے جواب دیا، جناب، میں نے 2 شادیاں کی لیکن 10 برس گزر جانے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے میں نے شادو کو بیٹی بنا لیا تھا۔ پنڈ میں اور بھی لڑکیاں تھیں، تم نے انہیں بیٹی کیوں نہیں بنایا؟ بیٹی بنایا جائے تو پھر ایک نہیں ہوتی، سبھی ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں حضور، وہاں اپنا روب و دبدبہ رکھنا پڑتا ہے، سبھی کو سر پر چڑھایا نہیں جا سکتا۔ مگر تمہارے جیسے زمیندار حویلی میں کام کرنے والی جوان لڑکیوں کو سر پر چڑھاتے ہیں، کیا یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ شادو جیسی حسین لڑکی کو تم نے بیٹی بنا لیا؟ تم زیادہ سے زیادہ 40 برس کے ہو، بوڑھے نہیں ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، جناب عالی، سمجھ میں نہیں آتا آپ کی اس بات کا کیا جواب دوں۔ بس جناب، میرے ضمیر نے اسے کہا، میں نے اسے ہمیشہ کے لیے بیٹی بنا لیا۔ ضمیر کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کسی دلال کا نام نہیں ہے۔ یہ ایجنٹ کسی کو داشتہ اور کسی کو بیٹی نہیں بناتا، جب بناتا ہے تو سب کو بہن اور بیٹی ہی بناتا ہے۔ زمیندار ملک نعیم کوئی جواب نہ دے سکا، سر جھکائے بیٹھا رہا۔ رب نواز نے کہا، زرعی بینک سے قرضہ منظور ہو گیا ہے، یہاں سے جاتے وقت تم رقم لیتے جاؤ گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سے کچھ نہ چھپاؤ۔ شادو ہمارے لیے ایک پہاڑ جیسا مسئلہ بن گئی ہے، اس کے بارے میں جو بھی سچ ہے اسے چھپاؤ نہیں، چھپاؤ گے تو رقم بھی نہیں ملے گی اور نئی مصیبتوں میں بھی پڑ جاؤ گے۔ وہ بولا، جناب عالی، آپ سے نہیں چھپاؤں گا، مجھے بلو نامی ایک لڑکی سے عشق ہو گیا تھا، وہ میری حویلی میں کام کرنے آتی تھی، میں اس کا ایسا دیوانہ تھا کہ وہ کسی زمیندار کے گھرانے سے ہوتی تو شادی کر لیتا، مگر وہ ایک گوالے کی بیٹی تھی، وہ بھی مجھے چاہتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو، وہ ہمیشہ میری حویلی میں میری بن کر رہے۔ تب میں نے ایک غریب کے سان پر 5000 روپے چوری کا الزام لگایا اور کہا کہ اگر آئندہ تم وفادار رہو گے تو تھانے والے تمہاری پٹائی نہیں کریں گے، تم جیل بھی نہیں جاؤ گے۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ میں نے کہا، میں جو کہوں اس پر عمل کرو، بلو سے شادی کر لو، مگر خبردار کبھی اسے بیوی سمجھ کر ہاتھ نہ لگانا، وہ تمہارے پاس میری امانت رہے گی، جب بلایا کروں گا وہ حویلی میں آ جایا کرے گی۔ وہ غریب تھا، میرا محتاج تھا، اس پر چوری کا الزام بھی تھا، لہٰذا اس نے میری وفاداری قبول کر لی۔ یہ جو شادو ہے سچ مچ میری اور بلو کی بیٹی ہے، بلو کی موت کے بعد بھی میں شادو کو بیٹی کی طرح چاہتا رہا ہوں۔ اکمل شریف کے باپ نے کہا، تم نے میرے بیٹے کو اسی لیے پھانسا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ خاندان میں بہو بن کر رہے گی؟ زمیندار نے کہا، میں یہاں زرعی بینک آیا تھا، وہاں اکمل شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے خود ہی کہا کہ میرے پنڈ میں کوئی انتہائی حسین لڑکی ہو تو وہ شادی کریں گے اور اس کے عوض بینک کا قرضہ منظور کرا دیں گے۔ میں نے کہا، آپ پنڈ آ کر دیکھ لیں، لڑکی پسند ہو تو بیاہ کر لے جائیں۔ میں یہ ضرور چاہتا تھا کہ میری بیٹی شادو ایک بڑے صاحب کی دلہن بن جائے۔ رب نواز نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، شادو یا اس کی ماں بلو کو ایڈز کی بیماری تھی؟ جناب عالی، میں نہیں جانتا یہ کیا بیماری ہوتی ہے، میں پہلی بار اس کا نام سن رہا ہوں۔ رب نواز نے سوچتی ہوئی نظروں سے زمیندار کو دیکھا،
پھر پولیس افسر سے کہا، اسے ہمارے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ ایڈز کے سلسلے میں اس کا اچھی طرح معائنہ کرے اور تمام ضروری ٹیسٹ کی رپورٹ پیش کرے۔ افسر اس زمیندار ملک نعیم کو وہاں سے لے گیا۔ اکمل شریف نے کہا، اصل معائنہ تو شادو کا ہونا چاہیے۔ رب نواز نے کہا، شادو کی ماں بلو کا بھی معائنہ ہونا چاہیے تھا، مگر وہ مر چکی ہے۔ شادو گوہر علی کے قبضے میں ہے۔ اپوزیشن پارٹی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے چاروں لڑکے ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں۔ پارٹی کے وہ تمام اکابرین خاموش رہے، سر جھکا کر سوچتے رہے۔ اب اندیشہ یہ نہیں رہا تھا کہ وہ تصاویر اور ویڈیو کیسٹس مخالف پارٹی کے لیڈر گوہر علی کے ہاتھ لگ جائیں گے۔ اب تو یہ فکر بھی لاحق ہو گئی تھی کہ چاروں لڑکوں کے ایڈز کا معاملہ اپوزیشن تک پہنچے گا تو یہ بات اچھالی جائے گی کہ حکمران اپنے پاکستان میں صرف مہنگائی اور کرپشن نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ اپنے عیاش لڑکوں کے ذریعے ایڈز کو بھی امریکی ایڈ کی طرح فراغ دلی سے تقسیم کر رہے ہیں۔ خیر الدین شاہ پر سکتہ ستاری تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مگر جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سانس لے رہا تھا لیکن جیسے زندہ نہیں تھا۔ ڈھول کا پول تھا، اندر سے خالی ہو گیا تھا۔ دو آدمیوں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا، پھر اسے کبھی چلاتے ہوئے اور کبھی گھسیٹتے ہوئے اس عقوبت خانے سے باہر لے آئے۔ باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کا پچھلا حصہ جیل خانے کی گاڑی جیسا تھا۔ اس حصے میں ایک آرام دہ بستر بچھا ہوا تھا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ خیر الدین شاہ کو کراچی سے لاہور بڑے آرام سے پہنچایا جائے اور اس سلسلے میں بڑی رازداری سے کام لیا جائے۔ شاہ کے بارے میں اپنے آقاؤں کو یہ رپورٹ پہنچائی گئی تھی کہ وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، کسی کھانے پینے کی چیز کو منہ میں رکھنا یا حلق سے اتارنا نہیں چاہتا ہے، مگر اسے زندہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے جبراً اسے اس طرح کھلایا پلایا جاتا تھا جس طرح غلاظت اس کے حلق سے اتاری گئی تھی، یعنی جب وہ کھانے سے انکار کرتا تو اسے ہر طرف سے جکڑ لیا جاتا، ایک چٹکی سے اس کی ناک بند کر دی جاتی، تب وہ سانس لینے کے لیے منہ کھولتا تو منہ میں پھلوں کا جوس یا کھانے کا کوئی رقیق مادہ ڈالا جاتا تھا اور یوں اس کے اندر خوراک پہنچا کر اسے زندہ رکھا جا رہا تھا۔ انسان صرف خوراک سے زندہ نہیں رہتا، وہ تو کھاتے کھاتے بھی مر جاتا ہے، اور آدمی زندہ رہنے کے لیے سانسوں کا محتاج بھی نہیں ہے۔ وہ سانس لیتا رہتا ہے کہ اچانک کوئی صدمہ یا دھچکا پہنچتا ہے اور وہ بقیہ سانسیں چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اسے زندہ رکھنے والے یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک احساس اسے مار رہا ہے، اور وہ شعوری زندگی کی ابتدا سے اب تک کی پاکیزگی کا شدید احساس تھا۔ اس پاکیزگی کو اس کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ سانس لیتے وقت صرف ایک ہی فکرہ کہتا تھا، میں اس کا نام کیسے لوں؟ اس فکرے میں اس کہتے وقت وہ کلمے کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتا تھا۔ یوں وضاحت ہو جاتی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب اشارہ کر رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پاک نام کیسے لوں؟ قلب سے، حلق کی نالی سے اور زبان سے جو اللہ اور رسول کے اسماء پاک نکلتے ہیں۔ اس حلق کی نالی کو اور قلب کو گٹر بنا دیا گیا تھا، لہٰذا اسماء پاک کی پاکیزگی وہاں سے نکل کر زبان تک کیسے آئے گی؟ وہ کیسے اپنے اللہ کا نام لے؟ عقوبت خانے میں اسے بولنے پر مجبور کیا گیا۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ ادھر دیوار کو کیا تک رہے ہو؟ وہ تکتا رہا جیسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو، اور جب سنے گا ہی نہیں تو بولے گا کیا؟ اسے جھنجھوڑا گیا، بار بار پٹائی کی گئی، مگر زبان بند ہو گئی تھی۔ زبان سے جس پاک نام کو لینا چاہیے وہ لے نہیں سکتا تھا۔ پیدا ہونے کے بعد قانون اذان میں اللہ اکبر سنا تھا۔ عقوبت خانے میں گٹر بننے سے پہلے وہ اللہ اکبر کہا کرتا تھا، مگر اب وہ پہلے والی طہارت و پاکیزگی نہیں رہی تھی، اس لیے زبان بند ہو گئی تھی۔ وہ اپنی زبان سے ایک ہی فکرہ ادا کرتے وقت آسمان کی سمت انگلی اٹھاتا تھا، میں اس کا نام کیسے لوں؟ اسے لاہور لے جاتے وقت گاڑی کے اندر آرام سے بستر پر لٹا کر اس سے کہا گیا، کچھ نہ بولو، اپنا نام تو بولو۔ وہ اپنا نام کیسے بولتا؟ خیر الدین کے معنی ہیں دین، ایمان کی خیر، سلامتی، پائیداری، لیکن یہ سب کچھ کہاں رہا تھا؟ اس نے نام پوچھنے والے کو ایسے دیکھا
जैसे किसी पागल को देख रहा हो। वो लोग गाड़ी के पिछले हिस्से में इसके बिस्तर के आसपास बैठे हुए थे। उनमें से एक ने दूसरे साथी से कहा, यार, इन टार्चर सेल वालों ने यकीन से कहा था कि ये पागल हो चुका है और तुम पागल से नाम पूछ रहे हो। फिर उसने शाह से पूछा, नाम समझते हो नाम? वो गाड़ी की छत को तकते हुए बोला, नाम तो बस एक ही है, मगर मैं कैसे लूँ? अच्छा तो यही बता दे, तू अभी कहाँ से आ रहा है? वो छत को तक रहा था मगर उंगली आसमान की तरफ उठाकर बोला, वहाँ से। सब इसी की तरफ से आए हैं और उसी की तरफ जाएंगे। एक ने अपने साथी से पूछा, ये सवाल करने की ज़रूरत ही क्या है कि ये अभी कहाँ से आ रहा है? इसके साथी ने जवाब दिया, बहुत ज़रूरी है, ये मालूम करना चाहिए कि इसे बुत जगह और टॉर्चर सेल जैसा नाम याद है या नहीं। भाई ये 100% पागल हो चुका है। अगर इसके पागल होने में शुबा है तो फिर इसे मजजूब समझो। जब कोई सारी दुनिया से बेखबर हो जाए और इसकी तवज्जो एक ही मरकज़ पर ठहर जाए और वो सिर्फ आसमान की तरफ उंगली उठाकर हर सवाल का नाकाबिले फ़हम जवाब दे, तो समझो वो ज़मीन को भूल चुका है और सिर्फ आसमान उसे दिखाई देता है। ये जो बार बार उंगली उठा रहा है तो समझो ऊपर जाने की बात कर रहा है। इस बात पर सब कहकहे लगाने लगे। उधर दोनों सियासी पार्टियों को भी रिपोर्ट मिल चुकी थी कि खैरुद्दीन शाह पागल हो गया है और शादो भी अपने हवासों में नहीं रहती है। वो पार्टियां इस नतीजे पर पहुंची थीं कि शादो और शाह को एक जगह कैद रखा जाए। वो दोनों तन्हा रहेंगे तो शायद तन्हाई में होशमंदी की बातें करें, और वो वक्ती तौर पर पागल हुए हैं तो एक दूसरे की कुर्बत से रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएंगे। फिर इन चाबियों और तस्वीर की बातें ज़रूर करेंगे। उनके लिए शहर से बहुत दूर एक कोठी का इंतज़ाम किया गया था और ये तय पाया था कि दोनों पार्टियों के 15-15 मुसल्लह बंदे वहाँ बारी बारी पहरा देंगे। इंतज़ामात ऐसे थे कि शादो और शाह तन्हाई में जो भी बातें करते वो सब दूसरी जगह रिकॉर्ड होती रहती। इन मतलूबा चीज़ों को हासिल करने के लिए तरह तरह की चालें चली जा रही थीं और इस मकसद के लिए खैरुद्दीन शाह को कराची से वापस लाया जा रहा था। लेकिन इसके लाहौर पहुंचने से पहले ही अपोजिशन का लीडर गौहर अली इस फैसले से मुकर गया कि शादो और शाह को एक साथ रखा जाए। उसने कहा, अगर इन दोनों की यकजा रहने से इस जगह का इल्म हो जाएगा इन्हें जहाँ वो मतलूबा चीज़ें हैं, तो अपोजिशन के वहाँ पहुँचने से पहले हुक्मरान पार्टी इस इलाके में आर्जी कर्फ्यू लगा देगी। पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए अपोजिशन के किसी बंदे को इस मकान में तो क्या, इस इलाके में भी घुसने नहीं देगी। आखिर में ये समझौता अपोजिशन को नुकसान पहुंचाएगा। हुक्मरान पार्टी वाले झुंझुला गए थे। एक तो गौहर अली परेशान कर रहा था, दूसरी ये तिब्बी रिपोर्ट आ गई थी कि जमींदार मलिक नईम के खून में एड्स के जरासीम पाए गए थे। ये तो इन चारों के जवान बच्चों के लिए मौत की इतला थी। वो मर्ज जमींदार को बिल्लों से लगा होगा या बिल्लों को जमींदार से मिला होगा और शादो इसे विरसे में लेकर इन चारों मशगला नवाज जवानों की कोठी में पहुंची थी। अब क्या किया जा सकता था? अपनी औलादों को और अपने ख़ानदानों को और अपने सियासी कैरियर को बचाने के लिए उन्होंने शाह जैसे मोमिन पर जुल्म और सितम की इंतहा करा दी थी। इसके रूहानी सरमाए पाकीज़गी को इसे छीनकर इसके अंदर नापाकी उंडेल दी थी। मगर एड्स का मर्ज इनकी औलाद को झंडी दिखा रहा था। ट्रेन आखिरी स्टेशन की तरफ चल पड़ी थी और इन सब के पास ऐसे सियासी बेलगाम इख्तियारात नहीं थे कि वो औलाद को मौत से बचा लें। रब नवाज ने गुस्से में आकर जमींदार मलिक नईम को एक लात मारी। फिर पुलिस के आला अफसर से कहा, इसे ले जाकर अंदर करो। इसने ज़रूरी कर्ज़ों के फार्म में तमाम किसानों से अंगूठे लगवाए हैं, दस्तखत कराए हैं। इसके खिलाफ मुकदमा कायम करो कि इसने जाहिल गंवार किसानों को मिलने वाले मजमूई लाखों रुपए ज़रूरी बैंक से वसूल किए हैं और खुद ही खर्च कर डाले हैं। इसे ऐसी सज़ा दिलाओ और ऐसी पिटाई करते रहो कि इसकी लाश ही जेल से बाहर आए। जमींदार रोने लगा और किड़किड़ाने लगा, मगर दो सिपाही इसे खींचकर वहाँ से ले गए। इस जमींदार को तो बीमारी यूं ही अंदर खा रही थी।
اس کے خلاف انتقامی کارروائی محض نادانی تھی۔ شادوں کو کوٹھی میں لا کر جو بویا تھا اسے اب کاٹ رہے تھے۔ قدرت کی طرف سے ملنے والی سزائیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ ایسی سزاؤں کو اعمال کا نتیجہ نہیں، محض تقدیر کی گردش سمجھتے ہیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ خیر الدین شاہ کو ابھی اسی گاڑی میں رکھا جائے۔ 2-4 گھنٹے بعد جب موبائل فون پر حکم دیا جائے تو خیر الدین شاہ کو رہا کر دیا جائے۔ یہ حکم دے کر انہوں نے اپنے چند پالتو صحافیوں کو بلایا، انہیں بڑے بڑے نوٹوں سے بھرے ہوئے لفافے دیے اور پھر کہا، آپ لوگوں کو ایک گاڑی دی جا رہی ہے، اس کے شیشے کلرڈ ہیں، باہر والوں کو اندر بیٹھے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے ہیں۔ آپ اس گاڑی میں صحافی خیر الدین شاہ کو بٹھائیں گے تاکہ غیر جانبدار صحافی اور اپوزیشن کے بندے اس شاہ کو دیکھ نہ سکیں۔ وہ کمبخت ایماندار صحافی شاید پاگل ہو گیا ہے یا پھر خواہ پاگل بن رہا ہے۔ آپ حضرات اس سے ہمدردی کریں گے اور اس کی تائید کریں گے کہ جتنی شرمناک تصویریں اور ویڈیو کیسٹس ہیں ان سب کو فوراً جلا دیا جائے تاکہ آنکھوں کی شرم اور ضمیر کی پاکیزگی برقرار رہے۔ وہ خیر الدین شاہ یہی چاہتا ہے۔ آپ کی باتوں میں آ کر وہ آپ کو ان مطلوبہ چیزوں تک ضرور پہنچائے گا۔ اس کے بعد ہمارے خفیہ جاسوس اس سے نمٹ لیں گے اور آپ حضرات کا کام ختم ہو جائے گا۔ جب ہم وہ سب کچھ جلا دیں گے تو آپ اپنے اخبارات کے ذریعے یہ دعویٰ کر سکیں گے کہ آپ جیسے معتبر صحافیوں نے بڑی تلاش کے بعد خیر الدین شاہ کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ آپ حضرات دونوں طرف سے فائدے میں رہیں گے۔ اس ملک میں جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے یہی دعویٰ کیا کہ ان کے پاس بدعنوان صحافیوں کی فہرست ہے، لیکن کسی حکومت نے اسے کسی صحافی کا نام ظاہر نہیں کیا۔ اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ کوئی بھی صحافی بدعنوان نہیں ہے، یا پھر ہر حکومت کو یہ اندیشہ رہتا ہے کہ حزب اختلاف بھی حکومت کے مراد یافتہ صحافیوں کو بے نقاب کر دے گی۔ دوسری طرف گوہر علی نے بھی کچھ ایسی ہی چال چلنے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے گنڈوں سے کہا، شادوں کو کلرڈ شیشے والی گاڑی میں بٹھا کر لاہور کے ایک ایک محلے اور گلیوں میں جاؤ۔ وہ اپنے حواس میں نہیں رہتی ہے۔ اس کے دماغ میں خیر الدین شاہ کی یہ بات ٹھوستے رہو کہ تم لوگوں کو شاہ ملا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ جب شادو ان شرمناک چیزوں کو جلا دے گی تو پھر وہ اپنی شادوں سے آ کر ملے گا۔ اس نیم پاگل عورت کو کسی طرح شیشے میں اتارو۔ تمام سیاسی چالیں تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر حالات کے مطابق چالیں چلنے کے طریقے مختلف ہو جاتے ہیں۔ موجودہ حالات میں دونوں سیاسی پارٹیوں کے سامنے یہی راستہ رہ گیا تھا کہ شادو اور شاہ کے پاگل پن یا نیم پاگل پن سے فائدہ اٹھا کر اس مکان تک پہنچا جائے جو نامعلوم کس محلے اور کس گلی میں تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی نشاندہی کر سکتے تھے۔ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے اپنے لوگوں کو سختی سے تاکید کی تھی کہ لاہور میں صحافی ملک جاوید حیات اور رانا حمید جیسے جتنے غیر جانبدار، سچے اور معتبر صحافی ہیں ان کی نظروں میں شادو اور شاہ کو نہ آنے دیا جائے۔ اسی لیے ان دونوں کو کلرڈ شیشے والی گاڑیوں میں بٹھایا جانے والا تھا۔ کراچی سے آنے والوں نے خیر الدین شاہ کو کوٹ لکھپت کے ایک راستے میں اتارا، وہ گاڑی لے کر چلے گئے۔ خیر الدین شاہ نے اس شہر کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ اس شہر میں اس نے تعلیم حاصل کی تھی اور ایک معتبر اور نیک نام صحافی کی حیثیت سے بڑی مقبولیت حاصل کی تھی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑا بے حد کمزوری کے باعث لرز رہا تھا۔ اس میں زیادہ دور پیدل چلنے کا بھی یہ حوصلہ نہیں رکھا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک گاڑی اس کے قریب رک گئی۔ اس کے دروازے کھلے، پھر 3 صحافیوں نے نکل کر شاہ کے قریب آ کر اسے تھام لیا۔ ایک نے حیرانی سے پوچھا، آپ شاہ صاحب، آپ یہاں اس حال میں ہیں؟ دوسرے نے کہا، انہیں تو بخار ہے اور ذرا دیکھو جسم پر زخم نظر آ رہے ہیں۔ وہ شاہ کو سہارا دے کر پچھلی سیٹ پر لے آئے۔ ایک نے کہا، انہیں فوراً اسپتال لے چلو، پتہ نہیں کن ظالموں نے ان کا یہ حال کیا ہے۔ کراچی شہر اب انسانوں کا نہیں درندوں کا شہر بن گیا ہے۔ دوسرے نے کہا، بات صرف کراچی شہر کی نہیں ہے، شاہ صاحب کے پاس جو ٹھوس ثبوت ہیں ان کے پیش نظر کیا لاہور کی سیاسی پارٹی کا لیڈر برداشت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔
وہ بھی شاہ صاحب کو منظر عام پر دیکھنا نہیں چاہے گا اور نہ ہی یہ برداشت کرے گا کہ شاہ صاحب کوئی بیان دیں۔ تیسرے نے کہا، پھر تو ہم انہیں کسی اسپتال میں نہیں لے جائیں گے، انہیں ابھی چھپا کر اپنے چند قابل اعتماد ڈاکٹروں سے ان کا علاج کرائیں گے۔ لاہور میں جتنے غیر جانبدار و معتبر صحافی ہیں اور شاہ صاحب کا احترام کرتے ہیں، پہلے ان کے سامنے رازداری سے شاہ صاحب کو بیان لیا جائے گا اور تصویریں اتاری جائیں گی۔ انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ راستہ بدل دے اور شاہدرہ کی طرف چلے۔ ڈرائیور نے ان کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر گاڑی کو نہر کے ایک پل کی طرف موڑ لیا۔ رب نواز کی ڈرائنگ روم میں عظیم پاشا اور دوسرے اہم سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ ان کے روانہ کردہ صحافی خیر الدین شاہ کو شرم اور شرافت کا حوالہ دے کر مطلوبہ چیزوں تک لے جائیں گے۔ وہ انتظار کر رہے تھے۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ رب نواز نے اسپیکر اٹھا کر کہا، ہیلو، میں بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، جناب عالی، میں صحافی قمر الدین بول رہا ہوں۔ ہم کوٹ لکھپت کے ریلوے گیٹ کے پاس آدھے گھنٹے سے کھڑے ہیں۔ وہ آپ کے کراچی والے ابھی تک شاہ کو لے کر نہیں آئے ہیں۔ رب نواز نے کہا، کیا آپ فضول باتیں کرتے ہو؟ تقریباً پون گھنٹہ پہلے مجھے فون پر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے خیر الدین شاہ کو ٹھیک اسی جگہ سڑک کے کنارے اتار دیا تھا۔ تم لوگ دیر سے پہنچے ہو۔ جناب عالی، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی، پھر وہ درست ہوئی تو ٹریفک کے ہجوم سے نکلنا دشوار ہو گیا تھا۔ وہ گرج کر بولا، باتیں بنانے میں وقت ضائع نہ کرو، شاہ پاگل ہے، وہ آس پاس کہیں بھٹک رہا ہوگا، اسے تلاش کرو۔ اگر وہ اپوزیشن والوں کے ہاتھ لگے گا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اسے فوراً تلاش کرو۔ وہ ریسیور کو ایک طرف غصے سے پھینک کر اپنی سیاسی پارٹی کے اہم ساتھیوں سے بولا، یہ سب کتے ہیں، ان کے سامنے بوٹیاں پھینکتے رہو تو دم ہلاتے ہیں، مگر کام بنانے کے بجائے بگاڑتے رہتے ہیں۔ عظیم پاشا نے پوچھا، کیا شاہ کہیں گم ہو گیا ہے؟ ہاں، ہماری شامت آ رہی ہے، مصیبت پر مصیبت آ رہی ہے۔ ہماری اولاد نے ایسے کارنامے کیے ہیں کہ انہیں طبعی عمر سے پہلے مرنا ہی مرنا ہے۔ لعنت ہے ایسی اولاد پر، وہ مرتی ہے تو مرے، مگر ہمارا سیاسی کیریئر خاک میں ملنے والا ہے۔ ایک سیاسی لیڈر نے پولیس افسر کو بلا کر کہا، وہ خیر الدین شاہ لاہور پہنچا ہوا ہے، شہر کی تمام پولیس کو الرٹ کر دو، تمام تھانے داروں سے کہو کہ سارے کام چھوڑ کر اس پاگل شاہ کو تلاش کریں، اور یہ تلاش اتنی رازداری سے ہو کہ اپوزیشن والوں کو خبر نہ ہو۔ افسر سلوٹ کر کے جانے لگا۔ رب نواز نے کہا، اور سنو، وہ پاگل ہے، بیمار لگتا ہے، اس کے جسم پر زخموں کے نشانات ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس پر ترس کھا کر اسے کسی اسپتال میں پہنچا دیں، لہٰذا شہر کے ہر چھوٹے بڑے اسپتال اور پرائیویٹ کلینک وغیرہ میں جا کر دیکھو، وہ ہمارے ہاتھ نہ لگا تو میں تمہاری پرتی اتروا دوں گا۔ افسر دوبارہ سلوٹ کر کے چلا گیا۔ دوسری سیاسی پارٹی کا قصہ یہ تھا کہ شادو ایک کلرڈ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ درندوں نے اسے اس بری طرح بیمار اور کمزور بنا دیا تھا کہ وہ بھی ڈگمگاتی ہوئی اور لنگڑاتی ہوئی چلتی تھی۔ اس گاڑی میں اس کے آس پاس مسلح غنڈے بیٹھے تھے، اسے سمجھا رہے تھے کہ خیر الدین شاہ ایک جگہ چھپا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ شادو چابیاں لے جا کر وہ شرمناک چیزیں جلا ڈالے گی تو وہ اپنی شادو سے آ کر ملے گا۔ ایک غنڈے نے ایک علاقے سے گزرتے ہوئے کہا، شادو، یہ جگہ دیکھو، کیا وہ مکان اسی علاقے کی کسی گلی میں ہے؟ شادو کلر شیشے کے پار اس علاقے کو گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ گاڑی روک دی گئی۔ اس گاڑی کے پیچھے ایک اور گاڑی تھی جس میں مسلح افراد کے ساتھ دو ایسے ماہرین بیٹھے ہوئے تھے جو مضبوط ترین اور مشکل سے مشکل تالوں کو کھول سکتے تھے۔ منصوبہ یہ تھا کہ شادو جس مقفل مکان کے پاس جائے گی، وہاں سے شادو کو فوراً ہٹا کر واپس گاڑی میں بٹھایا جائے گا، پھر تالا کھولنے والا ایک ماہر وہاں جا کر اس مقفل مکان کے قفل کو اپنے ہنر سے کھولے گا۔ ایسے وقت محلے والے گڑبڑ کریں گے تو پچھلی گاڑی کے مسلح افراد پولیس کی بھرتی میں تھے، وہ معاملہ رفع دفع کریں گے اور محلے والوں کو سمجھائیں گے کہ ایک مجرم کی تلاش ہے اور اس میں ایسا کیا جا رہا ہے۔ مقفل مکان کی تلاشی لینے پر مجرم کی موجودگی کے آثار نہیں ملیں گے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ تصاویر اور ویڈیو کیسٹ نہیں ملیں گی
تو وہ وہاں سے واپس آ کر شادو کو کسی دوسرے علاقے میں لے جائیں گے۔ اس طرح امید تھی کہ کسی نہ کسی مقفل مکان سے وہ مطلوبہ چیزیں برآمد ہو جائیں گی۔ ایک مسلح شخص نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تاکہ شادو اس مخصوص علاقے کو پہچان کر جا سکے۔ وہ گاڑی سے اتر گئی اور پھر ڈگمگاتی ہوئی لنگڑاتی ہوئی ایک گلی میں جانے لگی۔ ایک شخص نے اسے چلتے وقت سہارا دیا ہوا تھا۔ اگر کوئی پوچھتا تو وہ کہتا، یہ میری بیمار بہن ہے، آگے پھپھی، ماموں یا تایا کے گھر جا رہا ہوں۔ ویسے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ کچھ لوگ سوالیہ نظروں سے دیکھ کر گزر گئے۔ شادو اس گلی سے گزرتی رہی۔ وہاں کوئی مکمل مکان نہیں تھا۔ دوسری گلی کے ایک مکان پر تالا پڑا ہوا تھا۔ وہ اس بند دروازے کے سامنے تھکے ہوئے انداز میں بیٹھنے لگی۔ اسے سہارا دینے والے نے کہا، میری پیاری بہنا، یہاں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ دیکھو ہماری گاڑی گلی میں آ رہی ہے، چلو اس میں بیٹھو۔ گاڑی قریب آ گئی۔ اس میں شادو کو بٹھا دیا گیا۔ پھر ڈرائیور گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے تیسری گلی سے گھما کر سڑک پر آ گیا۔ ایک تالا کھولنے والا ہنرمند اس دروازے کے سامنے پہنچ گیا جہاں شادو ٹھہرنا چاہتی تھی۔ وہ تالا کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ سامنے والے مکان سے ایک شخص نے نکل کر 3 سپاہیوں اور ایک افسر کو دیکھا اور پھر پوچھا، جناب، یہ تالا کیوں کھول رہے ہیں؟ میں اس کا مالک ہوں، مجھ سے چابی مانگنا چاہیے۔ پولیس افسر بن کر آنے والے نے پوچھا، تمہارا یہ مکان کب سے خالی ہے؟ اگر خالی نہیں ہے تو کون رہتا ہے؟ کرایہ دار کا نام کیا ہے؟ اس شخص نے آگے بڑھ کر اپنی چابی سے تالا کھولا اور پھر کہا، آپ دیکھ لیں، مکان خالی ہے، ایک بھی سامان نہیں ہے۔ پچھلا کرایہ دار 2 دن پہلے یہ مکان چھوڑ کر گیا ہے۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا، واقعی وہاں کوئی سامان نہیں تھا۔ افسر بن کر آنے والے نے کہا، ہمیں ایک مجرم کی تلاش ہے، ایک مخبر نے یہاں کا پتہ بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اپنا مکان بند کر لو۔ وہ سب وہاں سے ناکام لوٹ گئے۔ شادو گاڑی میں بیٹھی اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹ رہی تھی، کبھی سر کھجا رہی تھی اور کبھی ہنس رہی تھی۔ ایک مسلح شخص نے کہا، پتہ نہیں گوہر علی صاحب نے کس پگلی کے ساتھ ہمیں لگا دیا ہے، اسے تو وہ مکان بھی یاد نہیں ہے۔ وہ گاڑی چلتی ہوئی دوسرے علاقے میں رکی۔ شادو وہاں بھی گاڑی سے اتری اور گلیوں میں گھومنے لگی۔ اس کے ساتھ گھومنے والے پریشان ہو گئے۔ اتفاق سے وہاں کوئی ایسا مکان نہیں تھا جس کے دروازے پر تالا پڑا ہو۔ وہ لوگ بڑبڑاتے ہوئے اسے پھر گاڑی میں لے گئے، پھر تیسرے علاقے میں پہنچے۔ اس بار وہ کسی گلی میں نہیں گئی، سڑک کے کنارے ایک مقفل دروازے کے سامنے ٹھہر گئی۔ اس دروازے پر لکھا ہوا تھا، یہ ٹوائلٹ قابل استعمال نہیں ہے، زیر مرمت ہے۔ شادو کو سہارا دینے والے نے اسے وہاں سے اٹھا کر زیر لب کہا، پاگل کی بچی، یہ کوئی مکان نہیں ہے، چل یہاں سے۔ اسے لے کر پھرنے والوں میں ایک کے پاس موبائل فون تھا۔ وہ برابر گوہر علی سے رابطہ کر رہا تھا اور اسے بتا رہا تھا کہ شادو کی دماغی حالت سچ مچ درست نہیں ہے۔ وہ جس مکان کے دروازے پر تالا دیکھتی ہے وہاں بیٹھ جاتی ہے۔ گوہر علی نے کہا، دماغی حالت درست نہ ہونے کے باوجود مکفل دروازہ اس کے ذہن میں نقش ہے، اسے ایسی حرکتیں کرنے دو، وہ جلد ہی اسی طرح ہمیں مطلوبہ مکان تک پہنچا دے گی۔ وہ لوگ حکم کی تعمیل کرنے لگے اور شادو کو گاڑی میں لیے شہر کے ایک ایک محلے میں جانے لگے۔ صحافی رانا حمید کا مکان خالی تھا۔ اس کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی، اس لیے رانا حمید، ملک جاوید حیات اور صحافی شمس الزمان نے خیر الدین شاہ کو اس مکان میں رکھا۔ ایک نے ڈاکٹر کو بلایا، دوسرے نے تمام معتبر صحافیوں کو فون پر رانا حمید کے مکان میں آنے کے لیے کہا۔ تیسرے نے شاہ کو آرام سے بستر پر لٹانے کے بعد پوچھا، کیا تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتانے کے قابل ہو؟ خیر الدین شاہ چاروں شانے چت پڑا چھت کو تک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف کلمے کی انگلی اٹھا کر کہا، میں اس کا نام کیسے لوں؟ ملک جاوید حیات نے انگلی کے اشارے کو کسی حد تک سمجھا، پھر بھی وضاحت کے لیے پوچھا، تم کس کا نام لینا چاہتے ہو؟ شاہ نے پھر انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ملک جاوید حیات نے پوچھا، کیا تم اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی بات کر رہے ہو؟ بھلا خداوند کریم کا نام لینے کے لیے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمیں ہمارے خدا کا نام لینے سے کوئی روک سکتا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا،
پھر اپنا ایک ہاتھ حلق پر رکھا اور اس ہاتھ کو آہستہ آہستہ اپنے دل کی طرف لایا۔ اس کے بعد کہا، یہ حلق سے قلب تک گٹر ہو گیا ہے، میرے پورے وجود کے اندر گندگی بھری ہوئی ہے، میں اس کا نام کیسے لوں؟ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بند آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکل پڑے تھے۔ ملک جاوید حیات نے اسے آواز دی، مگر اس نے آنکھ نہیں کھولی۔ اس کا جسم بخار سے تپنے لگا تھا، زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اس پر نیم بے ہوشی کی سی حالت طاری ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر اس کا معائنہ کیا اور پھر کہا، اسے بری طرح اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ یہ پولیس کیس ہے؟ آپ تمام صحافی حضرات قانون کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ وہاں ایک ایک کر کے صحافی اور فوٹوگرافرز پہنچ رہے تھے۔ ایک نے کہا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قانون کے محافظ کس طرح قانون سے کھیلتے ہیں۔ ہم تمام صحافیوں کی ضمانت پر آپ شاہ صاحب کا علاج کریں، ہم آپ کو کسی مسئلے میں نہیں الجھائیں گے۔ ڈاکٹر نے علاج کیا، انجیکشن لگایا، کھانے پینے کے لیے دوائیں دیں۔ خیر الدین شاہ نے آنکھیں کھول کر اپنے صحافی دوستوں کی بھیڑ دیکھی۔ ایک صحافی نے کہا، شاہ صاحب، آپ کی طرح ہم بھی غیر جانبدار ہو کر سچ لکھتے ہیں، لیکن آپ سچ کو چھپا کر خود اپنی جان کے دشمن بن رہے ہیں۔ ملک جاوید حیات نے کہا، اس موضوع پر میری شاہ صاحب سے بہت پہلے بحث ہو چکی ہے، اور میں نے یہاں آپ جیسے کتنے ہی ساتھیوں کو بتایا ہے کہ شاہ صاحب آنکھوں کی شرم رکھیں گے، ایسے مناظر کسی کو نہیں دیکھنے دیں گے جسے دیکھنے سے شیطان ورغلاتا ہے یا اپنے اندر ہی جان پیدا ہوتا ہے۔ ہم شاہ صاحب کے اس ایمانی جذبے کو سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح ظالموں کو چھوٹ ملے گی؟ ظالموں کو کب چھوٹ نہیں مل رہی ہے؟ وہ ہر معاملے میں بے لگام ہیں، لیکن ویڈیو کیسٹس میں نظر آنے والی وہ عورتیں جو اب شریفانہ گھریلو زندگی گزار رہی ہیں، انہیں اب پردے میں رکھنا چاہیے۔ شاہ صاحب کو ان تمام شرمناک چیزوں کو جلا ڈالنا چاہتے تھے، مگر شادوں نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ پتہ نہیں اب وہ بیچاری بھی کہاں گم ہو گئی ہے۔ بعضوں کا شرم، شرافت اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ایسی ہی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے جن سے یہ ہمارے شاہ صاحب گزر رہے ہیں۔ رانا حمید نے دوا کی بوتل کھولتے ہوئے کہا، شاہ صاحب، یہ دوا پئیں، ذرا جلدی سے صحت یاب ہو کر انہیں اپنی رویداد سنائیں۔ شاہ نے انکار میں سر ہلا کر کہا، دوا رہنے دو، میں تو کچھ کھانا پینا اور حلق سے اتارنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر وہ لوگ مجھے جکڑ لیتے تھے اور ناک بند کر دیتے تھے۔ میں سانس لینے کے لیے منہ کھولتا تھا تو وہ مجھے رقیق مادے کی صورت میں دودھ اور جوس وغیرہ پلا دیتے تھے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ تم سب میرے دوست ہو، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ لیکن یہ کیا ضد ہے؟ تم کوئی چیز اپنے حلق سے اتارنا کیوں نہیں چاہتے؟ وہ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کہا، ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مظلوم زندہ رہے اور خلما مرتا رہے۔ ان ٹارچر کرنے والوں نے میرے جبراً حلق سے گندگی اتاری ہے۔ وہ تقریباً 20 صحافی تھے، سب کو بے یقینی سی لاحق ہو گئی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کسی نے کہا، کیا ہمارے شاہ صاحب نے کبھی جھوٹ کہا ہے؟ وہ سب شاہ کو سمجھانے لگے، مگر وہ کسی بھی چیز کو کھانے پینے سے انکار کر رہا تھا۔ صرف دوا سے ہی انکار نہیں کر رہا تھا، بلکہ کسی بھی چیز کو حلق سے اتارنے پر راضی نہیں تھا۔ ایک نے کہا، شاہ صاحب، ہم آپ کو ہر حال میں زندہ رکھیں گے، آپ کو عوام کے سامنے پیش کر کے ایمان اور انصاف کو برقرار رکھیں گے۔ دوسرے دن کئی اخبارات نے شاہ کی تصویر کے ساتھ اس کی مختصر سی رویداد بھی شائع کی۔ رب نواز اور اس کی پارٹی ان اخبارات کو دیکھ کر تل ملا گئی۔ ان کی توقع کے خلاف صحافی خیر الدین شاہ غیر جانبدار اور معتبر صحافیوں کے محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ ابھی تک خیریت یہ تھی کہ شاہ کے کیس کے سلسلے میں 4 عیاش جوانوں اور ان کے سیاسی کیریئر کو بلند رکھنے والے والد وغیرہ کے بارے میں کوئی بات شائع نہیں ہوئی تھی۔ ایک بے قصور اللہ والے صحافی پر اتنا ظلم کرانے کے بعد بھی رب نواز اور اس کی پارٹی کے لوگ یہ تسلیم کر رہے تھے کہ خیر الدین شاہ کسی بھی عورت ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے ٹھوس ثبوت ہونے کے باوجود وہ تمام ثبوت منظر عام پر نہیں لائے گا۔ انہیں اپوزیشن لیڈر گوہر علی سے خطرہ تھا، اور گوہر علی اس روز کے اخبارات پڑھ کر خوشی سے اچھل پڑا تھا۔
جس خیر الدین شاہ کو مخالف پارٹی نے اغوا کرایا تھا۔ وہ خیر الدین شاہ غیر جانبدار اور معتبر صحافیوں کی پناہ میں پہنچ گیا تھا۔ اب یہ یقین ہو چلا تھا کہ حکمران پارٹی کی بڑی بڑی کمزوریاں عوام کے سامنے آئیں گی۔ گوہر علی نے رانا حمید جیسے صحافیوں سے فون پر رابطہ کر کے شاہ کی حالت اظہار پر افسوس کا اظہار کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ شاہ کی حمایت کرنے اور اسے ہر طرح کے تعاون کا یقین دلانے کے لیے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ رانا حمید نے کہا، ڈاکٹر نے ابھی بیماری کے پیش نظر لوگوں سے ملاقات کرنے سے منع کیا ہے، تاہم گوہر علی دوسرے دن ملاقات کے لیے آ سکتا ہے۔ یہ بڑا اچھا موقع تھا۔ وہ خیر الدین شاہ کو حمایت میں لے کر رب نواز کے خلاف محاذ قائم کر سکتا تھا۔ ایسے ہی وقت ایک کارندے نے فون پر کہا، جناب عالی، آج دوسرا دن ہے اور شادو ہمیں پورے شہر کی گلیوں میں گھما رہی ہے اور مقفل دروازوں کے پاس لے جا رہی ہے، لیکن کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے۔ گوہر علی کو شاہ جیسا بڑا مہرہ ملنے والا تھا۔ اس نے کہا، شادو پر لعنت بھیجو۔ میرے عقوبت خانے میں اس پر اتنا زیادہ ٹارچر کیا گیا ہے کہ واقعی اب وہ ہمارے کام کی نہیں رہی ہے۔ اس سے پیچھا چھڑا لو، کہیں لے جا کر اسے ختم کر دو۔ جس وقت وہ کارندہ فون پر باتیں کر رہا تھا، اس وقت شادو ایک مسلح شخص کے ساتھ اسی گنجان آباد کی اسی گلی میں پہنچی ہوئی تھی، لیکن وہ مقفل دروازے کے قریب نہیں گئی۔ اس سے پہلے ہی وہ پانی پینے کے بہانے ایک مکان میں گھس گئی۔ اس کے ساتھ آنے والا باہر انتظار کرنے لگا۔ اس مکان کے اندر ایک عورت منجی پر سو رہی تھی اور ایک بوڑھی عورت نلکے کے پاس برتن مانج رہی تھی۔ شادو دبے پاؤں آنگن سے گزر کر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچ گئی۔ لاہور کے بیشتر محلوں میں ایک چھت دوسری چھت سے ملی ہوئی ہے اور ان کی مڈیریں اتنی نیچی ہوتی ہیں کہ ایک چھت سے دوسری چھت پر پہنچا جا سکتا ہے۔ اس طرح وہ نورے کے مقفل مکان کی چھت پر پہنچ گئی، پھر سیڑھیوں سے اتر کر اس مکان کے آنگن میں آ گئی۔ دروازے پر تالا تھا۔ وہ چھت پر سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر لے آئی تھی۔ اس پتھر سے تالے پر ضربیں لگانے لگی۔ تھوڑی دیر محنت کرتے رہنے کے بعد وہ تالا ٹوٹ گیا۔ وہ پچھلے ہی دن سے ایک ماچس کی ڈبیا گریبان کے اندر چھپائے کلرڈ شیشوں والی گاڑی میں گھومتی رہی تھی اور ہر ممکن طریقے سے خود کو پاگل ثابت کرتی رہی تھی۔ اس نے پہلے ڈارک روم سے تمام تصاویر نکال کر چلائیں، پھر الماری سے ایک ایک ویڈیو کیسٹ نکال کر چلانے لگی۔ اس مکان کے اندر اگرچہ آگ محدود تھی، مگر رہ رہ کر اس طرح بھڑک رہی تھی کہ اس کی روشنی اور دھواں باہر گلی تک جانے لگا تھا۔ پھر گلی میں شور اٹھا کہ ایک عرصے سے مقفل رہنے والے مکان کے اندر آگ چل رہی ہے۔ باہر آنے والا دھواں بھی یہی ثابت کر رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ تالا توڑ کر اندر جانا اور آگ بجھانا چاہیے، لیکن وہ اس بات سے بھی ڈر رہے تھے کہ پرائے مکان کا تالا توڑ کر اندر جانے سے چوری کا الزام نہ لگے اور پولیس کیس نہ بن جائے۔ لیکن گوہر علی کے جو کارندے پولیس کی وردی میں آئے تھے، انہوں نے باہر کا تالا توڑ دیا، پھر اندر گھستے چلے آئے۔ وہاں پہنچ کر شادو کو دیکھتے ہی ٹھٹک گئے۔ وہ آگ کے ننھے شعلوں کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ تمام تصاویر اور ویڈیو کیسٹس جل کر راکھ ہو رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بولی، میرا شاہ صحافی جیو ہے، میں اس کے نقش قدم پر چل کر یہاں تمام بے شرمی کو جلا چکی ہوں۔ مجھے اپنا بھی انجام معلوم ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کہاں ہیں، اب اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں، مگر میں اس شرم والے کو سلام کرتی ہوں جو عورتوں کی شرم رکھنے کے لیے سیاست کی بے شرمیوں کو بے نقاب کر چکا ہے۔ کارندوں کو حکم مل چکا تھا کہ وہ پگلی ایک بیکار مہرہ ہے، اسے بساط سے ہٹا دیا جائے۔ چنانچہ پولیس افسر بن کر آنے والے نے ہولسٹر سے ریوالور نکال کر اسے گولی مار دی۔ اس کے حلق سے آخری چیخ نکلی، پھر وہ جلتی ہوئی آگ کے پاس گر پڑی۔ وہ نقلی افسر اپنے نقلی سپاہیوں کے ساتھ تیزی سے چلتا ہوا مکان سے باہر آیا، پھر کلرڈ شیشوں والی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس وقت تک انجان محلے والے اسے پولیس کی کوئی کارروائی سمجھ رہے تھے۔ وہ محلے والے ہوں یا پورے ملک کے عوام ہوں، وہ پہلے کچھ نہیں سمجھ پاتے، پھر رفتہ رفتہ سمجھتے ہیں تو کچھ کر نہیں پاتے۔ وہ آرام دہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بڑے سے کمرے میں کئی صحافی حضرات تھے۔ بستر کے سرے پر شہر کے ایک معتبر اور مستند مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔
اسے سمجھا رہے تھے، برادرم، تمہارے ان ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم صحیح معنوں میں اللہ والے ہو۔ ایمان کی جس پختگی کے ساتھ تم طہارت اور نطافت کو اپنی زندگی میں پرتتے آ رہے ہو، ہماری دعا ہے کہ ایمان کی ایسی پختگی دنیا کے ہر مسلمان میں ہو۔ جب مجھے بتایا گیا کہ تمہارے ساتھ کیسی شیطانی حرکتیں کی گئی ہیں تو یہ سنتے ہی میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اس وقت رب نواز اور اس کی پارٹی کے دوسرے سیاستدان شاہ کی مزاج پرسی کے لیے آئے۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ ایک مکان میں شادو کو گولی مار دی گئی ہے اور وہاں تشویش پیدا کرنے والا جتنا سامان تھا وہ سب جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ ان تمام سیاستدانوں کو جیسے نئی زندگی مل گئی تھی، اگرچہ ان کے جوان بیٹے ایڈز کا شکار ہو گئے تھے اور وہ بھی شادو کی طرح طبعی عمر سے پہلے مرنے والے تھے۔ اس کے باوجود یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ ان بڑوں کے سیاسی کرداروں پر کوئی داغ نہیں لگے گا۔ رہی جوان بیٹوں کے مرنے کی بات تو بیٹے اور بھی پیدا ہو جائیں گے، مگر اقتدار کی کرسی بار بار آسانی سے پیدا نہیں ہوتی۔ رب نواز اور اس کے بااختیار ساتھیوں نے شاہ کو دیکھا۔ اس کے زخم بھی دکھائی دیے۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی متنی بتا رہی تھی کہ وہ مردہ ہوتا جا رہا ہے۔ رب نواز نے ہمدردی میں کچھ کہنا چاہا۔ ایک صحافی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، پلیز خاموش رہیں، عالم صاحب ہدایات فرما رہے ہیں۔ عالم صاحب فرما رہے تھے، برادرم شاہ، میں مفتی ہوں اور فتوے دینے کا حق استعمال کرتے ہوئے سمجھاتا ہوں کہ دین اسلام میں پاک و صاف رہنے کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کرو۔ غسل کے ذریعے جسم کو صاف کرو اور غرارہ کر کے حلق کی صفائی کرو۔ وضو کا عمل مسلمان کو پاک کر دیتا ہے۔ میں اپنے علم کے مطابق کہتا ہوں کہ تمہارے حلق کی ناپاکی ختم ہو جائے گی، تم پھر پاکیزگی سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے اسماء پاک اپنے حلق سے اور زبان سے ادا کر سکو گے۔ ان باتوں کے دوران اپوزیشن پارٹی کا لیڈر گوہر علی اپنے اہم سیاستدان ساتھیوں کے ساتھ آ گیا۔ اس کے حواریوں نے اسے بتا دیا تھا کہ مخالف پارٹی کے جتنے ثبوت تھے شادو نے وہ سب جلا دیے ہیں۔ اب وہ حکمران پارٹی کو مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف جو مقدمات ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ اس کے باوجود ابھی موقع تھا۔ وہ وہاں خیر الدین شاہ اور اس کے صحافی ساتھیوں کو کسی طرح اپنا حمایتی بنا کر حکمران پارٹی کے خلاف پھر ایک مضبوط محاذ قائم کر سکتا تھا۔ اس نے خیر الدین شاہ کی مردہ سی حالت کو دیکھ کر جذباتی انداز میں مخالفوں کے خلاف کچھ کہنا چاہا۔ ایک صحافی نے اس کے منہ کے سامنے ہاتھ لا کر کہا، خاموش رہیں اور ان کی گفتگو سنیں۔ شاہ ڈوبتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، ہاں، دوسرے نہیں سمجھ پاتے، میں چاہتا ہوں مسلمان سمجھیں۔ ایمانی قوت احساس کی انتہا یہ ہے کہ حلق سے زہر اتر جاتا ہے مگر گندگی نہیں اترتی، اور گندگی وہ ہوتی ہے جس کا احساس چین نہیں لینے دیتا۔ شاہ کی آواز ڈوبتی گئی اور ڈوب گئی۔ عالم صاحب مایوس ہو کر وہاں سے اٹھ گئے۔ وہ عالم صاحب ان سب کے درمیان سے سر جھکائے ہوئے چلے گئے۔ تمام صحافی گھور گھور کر ان تمام سیاستدانوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی خونخوار نظریں پوچھ رہی تھیں کہ تم سب کون ہو؟ کیا انسان ہو؟ کیا پاکستانی ہو؟ کون ہو تم؟ عقوبت خانوں میں تم کیا کیا کرتے ہو؟ ایک صحافی نے کہا، شاہ صاحب کو دیکھو، یہ ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ کسی صحافی نے شاہ کی نبض تھام لی، کسی نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سب مایوس ہو چکے تھے۔ آخری وقت آ گیا تھا اور شاہ جا چکے تھے۔